ایم جی جب مارکیٹ میں پاکستان میں آیا تو اس وقت اس کا متبادل دو برانڈ تھے، کیا اور ایک ہنڈائی۔ ایم جی نے اپنی پرائس کو سپورٹیج اور ہنڈائی کے ساتھ میچ کر دیا اور فیچر سب سے زیادہ دے دیے۔ چنگان بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا تھا اور پھر گریجولی انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا۔ چنگان ایم جی سے بہت پرانی لیگیسی لے کے چل رہا ہے۔ ہیول بھی اپنے حساب سے they were the first mover, they took the first mover advantage۔ جب انہوں نے ایچ ای وی ہائیبریڈ گاڑی لانچ کی H6 کے نام سے، اٹ ٹک آف۔ اچھا، ہنڈائی کیا دونوں ایک ہی مدر کمپنی تو ہنڈائی ہے، کیا بھی اسی کی ہے۔ چیری برانڈ ماسٹر نے ٹیک اوور کیا ہے، تو چیری اونز جیکو جو نشات لے کے آیا ہے۔ اچھا، چیری اونز جیٹور جو یونائٹڈ موٹرز والے لے کے آئے ہیں۔ چیری کے بھی جو ایک ہی سیگمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ سارے انجن ایک ہی ہیں ہر گاڑی میں۔ اچھا، تو اسی طرح ہنڈائی کیا کہ انجن بھی ایک ہی ہے۔ ہم پہلے ہائیبریڈ نہیں لیتے تھے کہ یار پرائس بہت زیادہ ہے، میں نے تو گاڑی چلتی ہی نہیں اتنی۔ اب جیکو کے معاملے میں انہوں نے پرائس اتنی نیچے کر دی ہے کہ آپ کو سیڈان وہی پیٹرول گاڑی کی پرائس میں ہائیبریڈ دے رہا ہوں۔ بی وائی ڈی اسٹارٹیڈ ود پی ایچ ای وی ویکلز، ناٹ ای وی اسٹریٹ اوے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ انیور۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری کے بارے میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں عقیل بشیر جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری کے اینالسٹ ہیں، اور ان کا ایک بڑی لمبی جرنی ہے آٹو موبائل انڈسٹری کے ساتھ۔ ویلکم ٹو آور شو۔ السلام علیکم عمر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی اینڈ letting me share my point of view as well جی، with کیونکہ آئی respect تھنک to کہ آٹو موبائل انڈسٹری اس وقت جو ہے، آئی تھنک میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان میں کچھ بزنس ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، وہ شاید واحد آٹو موبائل انڈسٹری میں ہی نظر آ رہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ اس وقت بالکل ڈاؤن ہے، جنرلی اکانومی بالکل سلو ہے۔ تو ایسے پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں جنرلی وہ ڈاؤن ہیں، بٹ آٹو موبائل پچھلے شاید 3 مہینے میں مجھے لگتا ہے کوئی 30-35 نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بوم ہے۔ ویل، پہلی بات تو ہے اکانومی کی آپ نے بات کی، یس یہ رائٹ، کیونکہ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کوئی جہاں پہلے چھوٹ زیادہ ہوتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اب اس کو انہوں نے وہ چھوٹ ختم کر دی، اور جو فلپنگ تھی فنڈز کی ایک ہی انٹیٹی کر رہی تھی، اب اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کے اندر لے آیا گورنمنٹ، ایک نیٹ ورک میں ٹیکس نیٹ کے اندر لے آیا۔ جہاں تک اب آپ نے بات کی گاڑیوں کی، تو سر تقریباً پچھلے ایک سال میں اراؤنڈ اوور 40 ڈفرینٹ ماڈلز جو ہیں وہ ریویل کیے گئے ہیں، خواہ وہ سی بی یو کی شیپ میں آنے ہیں، سیمی ناک ڈاؤن کی شیپ میں آنے ہیں، یا پروڈکشن کی شیپ میں آنے۔ کچھ آپ مارکیٹ میں ہلچل ہوئی ہے، وہ 40 سے اوپر ماڈلز آئے ہیں، یہ رائٹ۔ آج جنوری سٹارٹ ہوا ہے، اور جنوری کے اندر پہلے 2 ہفتوں میں اراؤنڈ 3 ماڈلز تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور آگے بھی آنے والے دنوں میں اسی ماہ میں غالباً شاید کوئی 2 اور ماڈل جو ہیں وہ ریویل ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی آٹو موبائل میں ہلچل ساری وہاں پہ، دیکھیں ہلچل جب پراپرٹی میں نہیں ہوگی تو وہ لوگوں نے جو انویسٹ کرنا تھا، کہیں رول اوور کرنا تھا، تو یہ ایزی رول اوور ایک ٹرانزیکشن ہے جس میں لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹی ٹرانزیکشن میں زیادہ ہمیں رسک نہیں لینا پڑے گا، اور آٹو موبائل جو ہے پچھلے چند سالوں میں وہ اپنے مارک پہ نہیں تھی، اپنے نمبرز پہ نہیں تھے۔ تو وہ نمبرز جب تھوڑی سی آپ کتنا دیر کسی چیز کو روکیں گے، تو کہیں نہ کہیں جب ماڈلز بھی آ رہے ہیں، دیر از این ایکسکیوز کمنگ ان، انزائٹی، کیوریوسٹی ہر جگہ ہمارے ملک میں، اسٹارٹنگ فرام ویکل جو ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 بلین کی کاسٹ پہ بھی گاڑی امپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اراؤنڈ کاسٹ کی، اور پھر وہی مارکیٹ ہے جو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے۔ تو یس، کیوریوسٹی کے ساتھ ساتھ وہ پھر اب فائنلی وہ دن آ گیا جب لوگوں نے اس کو ٹرانزیکشنز کے اندر ایڈ اب چلنے شروع ہو گئے۔ پلس اب ہمارے ورائٹی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جس ورائٹی کے لیے، اور وہ آپ کی رینج میں ریچ میں بھی آنے شروع ہو گئی، تو پھر خود بخود ہی جو ہے وہ آپ کی بائرز جو ہے مارکیٹ میں آئیں گے۔ ٹوڈے از بائرز مارکیٹ، ناٹ اے سیلرز مارکیٹ۔ سو سیلر ہیز انڈرسٹوڈ کہ مجھے بائر کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے یہ ہے کتنی بڑی؟ مطلب سال میں پاکستان میں کتنی گاڑی بکتی ہم لوگ ویسے کو پوسٹ، بلکہ
before COVID میں بات کروں گا زیادہ بہتر ہے. Before COVID we were around 500,000 market a year. اوکے. 5 لاکھ گاڑی سال کی, جس میں سے ہم تقریباً 2.5 لاکھ پروڈیوس کیا کر رہے تھے. اچھا اس وقت ہمارے پلیئرس کم تھے اور وہ زیادہ بڑے شیئرز لے رہے تھے جو ایگزسٹنگ پلیئرس تھے, پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹرز جو بھی تھے پاکستان میں. آج آفٹر 5 years آف کووڈ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ 3 گنا بڑھ گئے, بلکہ شاید 4 گنا بڑھ گئے ہیں. تو 4 گنا جو پلیئرز بڑھے ہیں تو نمبرز جو ہیں وہ نیچے آئے ہیں, کیونکہ ہم کووڈ کے بعد ایک دم نوز ڈاؤن آئے ہیں. جب ہم نوز ڈاؤن آئے ہیں تو وہ نمبرز جو تھے تقریباً ہم 1 لاکھ کی پروڈکشن پہ چلے گئے تھے. یہ بھی وقت دیکھا انڈسٹری نے. آج ٹو بی آن دا سیف سائڈ وی آر اراؤنڈ بٹوین 175 to 225,000 ویکل جو لوکل اسمبل ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں گاڑیاں, اور تقریباً کوئی 100,000 سے 175,000 گاڑیاں سالانہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو تقریباً 1 لاکھ گاڑی کا بھی ہمیں ڈیفیشٹ ہے, لیکن ہم 4 لاکھ گاڑی 3.5 سے 4 لاکھ گاڑی کے بیچ میں آئے ہیں سالانہ. لیکن اب جو گورنمنٹ کی کرنٹ پالیسیز ہیں اس میں جہاں ہمیں امپورٹ کرنے کی بھی آپ سننے میں آیا ہوگا آپ کو جی اجازت مل گئی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر لوکل انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو بھی سیکیور کیا, ایشور کیا, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ انویسٹمنٹس بہت بڑی بڑی ہیں, لوگوں کے اسٹیکس زیادہ ہیں. تو اس کو یہ کوئی لگ رہا ہے کہ یہ جو مطلب جو نمبرز ہیں کہ اتنے پلیئرز, اتنی آپشنز, تو یہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ نمبرز پائے کا شیئر چھوٹا ہو جائے گا سب کا. اچھا دیکھیں پہلے اگر 4 پلیئرس تھے, 5 پلیئرس تھے مارکیٹ میں, تو اب وہ 13 کو ایکسیڈ کر رہے ہیں. اور پھر ورائٹی بھی اس 13 کے نیچے, ایک امبریلا کے نیچے پہلے 3 ماڈل ہوتے تھے, 4 ہوتے تھے, اب وہ ماڈل بھی بے بہا ہو گئے. تو وہ ماڈل جب بڑھتے جائیں گے تو وہ پائے اور چھوٹا ہوتا جائے گا ہر سیگمنٹ کے اندر. اور ابھی جیسے جنوری کے اندر جو بائر مارکیٹ کا جو میں نے آپ کو کہا وہ پہلا ڈراپ ان دا سی آیا ہے, ریلیف آیا ہے, تو کچھ کمپنیز نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ہمیں پرائس کمپٹیٹیو ہوں گے اور جو ریویل کریں گے اس کے اوپر ہم مارکیٹ میں سروائیو. تو بات کی بات ہے, پہلے آپ انٹر تو ہوئیں, تو کہ انٹرنس کے اوپر ہی اگر آپ کی پرائس اوپر آپ ریچ سے باہر چلے گئے تو میسز کی ریچ سے باہر نہ جائیں. آپ کی مارکیٹ جو ہے, پلانٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ چلنے کے لیے بھی آپ کو نمبر چاہیے, اور ہر ماہ وہ نمبر آپ نے کرنا ہے. ایک نہیں ایک دفعہ میں آپ نے کیا اور آپ سمجھ کے پورا سال کا ہو گیا. نو, واٹ ول ہیپن نیکسٹ منتھ اینڈ پھر اس کے بعد. تو یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک, مارکیٹ اسٹڈی, اس کا ہوم ورک پورا کیا ہوا آپ نے. اور پھر بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں جو جس کو آج آپ افیکٹ کر رہے ہیں وہ کل واپس بھی آئے گا, تو اس کی تیاری بھی آپ کو کرنی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس آٹو کا, آپ نے آلموسٹ ساری زندگی اپنی آٹو انڈسٹری میں, تو اگر آپ یہ ساری جو جرنی ہے اس کو اگر سمرائز کریں آج کے دن تک پاکستان میں, تو کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں میری جرنی اسٹارٹیڈ فرام ارلی 90s اینڈ ان پاکستان لیٹ 90s میں نے جوائن کیا. میں اسمبلرز کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں. میں آئی واز امانگ دی فرسٹ جنریشن وی وڈ سے جنہوں نے پروان چڑھے اور لوگ بہت سکھایا. ہماری انڈسٹری میں بہت گروتھ آئی ہے. ہمارے وہی لوگ جو انیشیل کمپنیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, ہمیں تو پہچان نہیں تھی نارمز کی, اور وہی اسٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل فالو کرتے تھے. تو ہمارے 70% to 80% لوگ جو یہاں جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کیریئر اپنا بگننگ ڈیز میں, ارلی ڈیز میں, تو وہ آج انٹرنیشنلی بھی سرو کر رہے ہیں. کچھ انٹرنیشنل سرو کر کے واپس آئیں, اور سب نے بہت اچھا پرفارم کیا. اینڈ دیر ہیز ناٹ بین اے سمبل, آئی ووڈ سے کہ سم ون ہوز ریپرزینٹنگ اے ڈیلر نیٹورک اینڈ سم ون سٹنگ ان دی او اے ایم, اور جو ڈسٹریبیوٹر اینڈ کے اوپر ان کی نالج کے اندر بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ ڈیلر اینڈ کے اوپر لوگ زیادہ نالجبل تھے, زیادہ اسکلفل تھے, کیونکہ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلی پریکٹس کرتے تھے اس کو, رادر دین سم ون ہوز پلینگ آن دا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے. وہ پلان کو وہ نیچے والے کو ایگزیکیوشن کا پتا تھا, تو وہ جب تک ایگزیکیوشن کی رپورٹ نہیں دیتا تھا تو وہ آگے چلتا تھا. جرنی ٹاٹ اس اے لاٹ,
and the market has expanded. We had मतलब from one end to other हम अपने आप को किसी तरह भी कमतर नहीं पाया हमने, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर भी हम लोगों को लेक्चरिंग भी करते रहे इंटरनेशनल, बहुत सारे हमारे लोकल भी लोगों ने किया। हम सिर्फ बाहर की तरफ देखते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले कहते थे वेस्ट का जो बंदा कहेगा वही बात होगी, तो ऐसे बात अब नहीं है। तो अच्छा, ये जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट है, ये बड़ी जापानीज डोमिनेंट मार्केट रही है, कम से कम हमारे एज ग्रुप में तो। और ख़ास तौर पे टोयोटा, होंडा और सुजुकी, ये जो है ये मतलब मेन प्लेयर्स यही रहे पाकिस्तान में। तो मतलब क्या ऐसी कोई इनकी क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये इन्होंने इतना अरसा मार्केट जो है उसको डोमिनेट किया? देखिए जी, जब ये आए तो ये फ्यूल एफिशिएंट के स्लोगन के साथ आए थे, और फिर ये प्राइस कम्पिटिटिव के स्लोगन के साथ आए थे, और उसके बाद फिर ये रिलायबिलिटी के ऊपर आए, क्योंकि जो जिनको रिप्लेस किया उनकी रिलायबिलिटी और इनकी रिलायबिलिटी में फिर लोगों ने जब इनको ट्राई करना शुरू किया 40-50 ईयर्स बैक, तो उन्होंने इनको उससे पहले एरा की जो गाड़ी थी उससे बेहतर पाया। तो ये तो वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर एक्सपीरियंस, और कस्टमर एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ माउथ प्रूव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी साख खड़ी की, और फिर ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ चले कि आपका कस्टमर जो है उसको नेगलेक्ट नहीं करना, उसको लेट डाउन नहीं करना, और वो हमेशा उतरे, उनके मेयार पे उतरे। क्योंकि तब तक देखें जो दूसरे इनके आज भी जो जिनसे इन्होंने टेक ओवर किया था, वो आज भी इनको कूप नहीं कर सके, इनके नंबर्स को नज़दीक भी नहीं जा सके। वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी अप्रोच के साथ चलते रहे, अपना माइंड सेट के साथ चलते रहे, ये अपने माइंड सेट के साथ चलते रहे, और आज भी मार्केट में नए प्लेयर्स आने के बावजूद जापानीज आर स्टिल डोमिनेटिंग द मार्केट। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यंग कस्टमर है इस वक्त, ये भी अभी जापानीज ब्रांड का लॉयली है या ये अब और ऑप्शंस देख रहा? देखें, जो यंग कस्टमर है ना, उसकी लॉयल्टी नहीं होती है। ये हमेशा जो जो एक मोर एक्सपीरियंस या मोर एज का एक फैक्टर बड़ा मैटर करता है। सो आई वुड से रादर 35 ईयर्स एंड अबव, जो भी हम लोग, क्योंकि वी बाय एनी वन इन आवर एज बायज अ व्हीकल एज एन एसेट। तो यंग को वो एसेट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसको नहीं इसकी परवाह कि यार ये कल को उस तरह क्या मुझे रेजिडुअल वैल्यू इसकी क्या निकलेगी, और क्या मार्केट में इसकी रीसेल आएगी, इसका आफ्टर सेल्स चलेगा। तो थोड़ा सा उनका जो माइंड सेट होता है वो ये था कि वो फीचर्स को देख रहे होते हैं, वो आज की दुनिया के हिसाब से चल रहे होते हैं। और आज की दुनिया में जब कहूँगा तो आज की दुनिया में ये मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी की तरह ही है कि वो 6 महीने बाद ऑब्सलीट हो जाती है, और जब ऑब्सलीट हो जाती है फिर रेजिडुअल वैल्यू हर बंदा देख रहा होता है, और उसमें भी ब्रांड्स हैं। कोई 6 महीने पुराना एक ब्रांड है तो उसकी वैल्यू कम टूटती है दूसरों के मुकाबले में। हर ब्रांड ने अपना इमेज सेट किया, मार्केट इमेज है। तो नई जनरेशन जो है वो नई आने वाली गाड़ियाँ और फीचर उनको टेम्प्ट ज़्यादा करती हैं रादर देन दी अदर ब्रांड्स विच हैव गॉट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, ये अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखें तो एमजी ने या शेनगान जो है या हेबल जो है, इन्होंने जगह बनाई है और इनके जो नंबर्स हैं ये इम्प्रूव किए हैं। तो मतलब इन लोगों ने किस तरह जगह बनाई है? इनकी क्या कार की क्वालिटी बेहतर है, आफ्टर सेल सर्विस बेहतर है, या इनकी रीसेल बेहतर है? देखें, एमजी जब मार्केट में पाकिस्तान में आया तो उस वक्त उसका मुतबादल क्रॉसओवर के सेगमेंट के अंदर 2 ब्रांड थे, जिसका नाम है एक किया और एक हुंडई, और वो स्पोर्टेज और टूसॉन लॉन्च हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में। एमजी जो फीचर्स लेके आया वो फीचर्स थे, हम देख रहे थे स्पोर्टेज से 3 गुना ज़्यादा प्राइस वाली गाड़ी के अंदर आते थे। एमजी ने अपनी प्राइस को स्पोर्टेज और हुंडई के साथ मैच कर दिया और फीचर सबसे ज़्यादा दे दिए, और उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रांड बरतानिया का ब्रांड करके उसको लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर। और हमारी कौम जो है वो बस उसने, क्योंकि ऑब्वियसली देवर्स, अब आप घुट जाते हैं ना, तो आप कितना देर रिस्ट्रेंट रखेंगे। लोग जाते हैं अब्रॉड, ट्रैवल करते हैं, आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है।
تو وہ گاڑی وہ فرسٹ ٹائم ایم جی آئی پاکستان میں جس نے وہ ساری چیزیں تقریباً اس ایرا کے حساب سے اس 2020 کے حساب سے وہ پوری انہوں نے فل فلیج دے دی اور وہ پرائس سپورٹیج کے اندر تھی. تو اسی لیے وہ ایک سال میں تقریباً 10,000 پلس گاڑیاں بیچ گئے in 1 year and none of them was produced in Pakistan. Everything was imported. We were not producing that. ہم امپورٹ کی پرائس پہ لے گئے. ایم جی کی اسٹریٹجی اچھی تھی, ایم جی کی پرائسنگ اچھی تھی, اور رائٹ ٹائم رائٹ موو اینڈ دے وان, دے گاٹ اوور. آپ باقیوں کی بات, چنگان کی بات کریں, چنگان بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا تھا اور پھر گریجولی انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا. چنگان ایم جی سے بہت پرانی لیگیسی لے کے چل رہا ہے, اور ان کو مارکیٹ کا اندازہ بہت زیادہ بہتر انداز سے تھا, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے گروتھ کی, انہوں نے اپنے لوکل پروڈکشن کے ساتھ لے کے آئے, اور ڈپینڈیبلٹی وہ امپورٹ پہ نہیں تھی, وہ لوکل اسمبلنگ پہ تھی. اور پھر انہوں نے بھی اپنے برانڈز لانچ کیے اور انہوں نے بھی ٹیک آف کیا, اور بڑے اچھے نمبرز کے ساتھ ٹیک آف کیا, اور آج بھی وہ مارکیٹ میں کسٹمر سینٹرک اپروچ کے حساب سے چلا رہے ہیں اپنے آپ کو, اور بڑا اچھا چلا رہے ہیں, اور بہت سارے برانڈ ایکسپینڈ کر دیے. اٹس ناٹ اونلی چینگان, ماسٹر گروپ صرف چینگان ہی نہیں کر رہی, ان کے اور 3 اور گروپ دیپال لے کے آئے ہیں, چیری لے کے آئے ہیں, یوٹوم بسز لے کے آئے ہیں, فوٹون ٹرکس لے کے آئے, دیو گاٹ مینی ادر برانڈس کمنگ. اس کے بعد آپ نے ایک اور نام ہم سوری لیا تھا, ہیول کا. ہیول. دیکھیں جی, ہیول بھی اپنے حساب سے they were the first mover, they took the first mover advantage. When they launched, they came over with, they were not as successful because وہ وہی گاڑی تھی جو باقی بھی آفر کر رہے تھے سملر رینج کے ساتھ 2000 سی سی 1500 سی سی میں کراس اوور کے اندر ہے. بٹ جب انہوں نے ایچ ای وی ہائیبریڈ گاڑی لانچ کی H6 کے نام سے, اٹ ٹک آف. اینڈ خالی ٹک آف وہ نہیں تھا کہ ون ٹائم ٹک آف تھا, دے انشورڈ دے deliver quality, they fulfill their commitments, and the dealer networks who were dealing it, ان کو بھی ایجوکیٹ کیا اور اپ گریڈ کرتے گئے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس معاملے میں. اب آنے والے دنوں میں دس از آلسو کیس اسٹڈی فار مینی نیو پیپل سٹنگ ٹوڈے, بیکاز آبویسلی ایک 3 ویلر کی لیگیسی سے چلا تھا ہے سازگار گروپ, اور 3 ویلر سے وہ 4 ویلر میں آئے اور انہوں نے بڑا کنسسٹنٹلی. دیکھیں, ہمیں سب چڑھتی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کے پیچھے جتنا گراؤنڈ فاؤنڈیشن اور گراؤنڈ ورک وہ کافی انزائٹی میں سے گزرے ہیں. انہوں نے 2020 کے اندر لانچ کرنا تھا, 2022 تک نہیں کر سکے, 2017 سے کام کر رہے تھے, پہلے بائک کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر ہیول کے ساتھ جب آئے تو پھر بھی 2 سال انہوں نے کافی ٹف گزارے ہیں. دیکھیں, یہ ٹائم ہم کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ 4 سال انہوں نے بڑے ٹف گزارے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایکسیل کیا. جب ایکسیل کیا تو دے ڈڈ ناٹ پینک, وہ بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے اپنا جو گول تھے اس کو وہ اچیو کرتے گئے اور اس میں امپروومنٹ لاتے گئے. اب آنے والے یہ سارے کیس اسٹڈیز ہیں سب کے لیے. دیکھیں, یہ پینڈلم ہے, ایک آج اوپر ہے تو دوسرا نیچے ہے, تو کہ دوسرا آج نیچے ہوگا تو دوسرا اوپر ہو جائے گا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو چائنیز برانڈز ہیں انہوں نے پاکستان میں جاپانیز ڈومیننس ختم کر دی ہے, یا ابھی یہ ایز آف ٹوڈے دے ہیونٹ. اچھا, ایز آف ٹوڈے جاپنیز ڈومیننس ابھی بھی ہے. جاپنیز ڈومیننس کیوں ہے؟ دیکھیں, سرکار جو ہماری گورنمنٹ ہے نا, جاپنیز کا نیٹ ورک سب سے بڑا. آپ یہ بھی دیکھیں نا, وہ 25-30 سال پرانا ایک نیٹ ورک ہے, وہ ڈیلر نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے, اسپیئر لوکلائزیشن ان کی ہے, پرزے پاکستان میں بنتے ہیں, وہی پرزہ کمپنی کو جاتا ہے, وہی پرزہ بکنے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے, ہر جگہ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے. آپ کو کسی چیز کی بھی مطلب پرائس کے اندر آپ ابھی بھی بہت سستے ہیں, اور کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ روڈ سائڈ اسسٹنس نہیں ملے گی. آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, ایک مکینک آئے گا, آپ کی گاڑی جوڑ دے گا, آپ کو ڈیلر شپ تک پہنچا دے گا. جبکہ دوسرے اینڈ پہ جو نیو کمرز ہیں, دوز میکینکس آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف اینڈ دی اسپیئر پارٹس آر ناٹ اویلیبل, کیونکہ آپ نے لوکل وینڈرائزیشن لوکلائزیشن پہ اتنا آپ کا ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا. آپ دیکھیں, جس نے لوکل وینڈر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے. It is not the distributor who invest in the local vendor. Vendor تو اپنی فزکس, اس نے میتھس دیکھنی, فزکس کیا کہ میتھس دیکھنی ہے, جس میتھ کے تحت اس کو انویسٹ کرنا ہے. وہ کیوں لگائے گا اتنا انفراسٹرکچر, وہ کیوں امپورٹ کرے گا سارا را مٹیریل, کیوں ڈالے گا, کیونکہ نمبرز تھوڑے ہوں گے. اگر نمبر زیادہ ہوں گے, رول اوور میں آئے گا, اس کی کاسٹ نکل آئے گی. تو ابھی وہ چائنیز کی ڈومیننس ابھی نہیں ہے. ابھی میں آئی وڈ اسٹل سے
کہ جاپنیز اسٹل ہیو سالڈ گرپ آن دا گراؤنڈ اینڈ یہ نہیں ہمیں سوچنا کہ وہ وینش ہو گئے. دے ہیو اے لاٹ آف تھنگز انڈرنیتھ دیئر سلیوز. پتہ نہیں کل ایک نیا ماڈل آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سارا چرن کر کے دوسری طرف چلا جائے گا. نمبرز ان کے امپروو ہوئے. جاپنیز کے جتنے نمبرز، جیسے ساری انڈسٹری نیچے گھیری تھی کووڈ کے بعد، ان کے بھی نمبرز اوپر گئے ہیں. وہ بھی تقریباً 39,000 گاڑیاں پروڈیوس کر رہے ہیں ایک ایک سیگمنٹ کے اندر. اور پھر لوکل جتنی ہماری گورنمنٹ کا اور سرکاری جتنی مشینری ہے وہ جاپنیز گاڑیاں چل رہی ہیں. وہاں پہ چائنیز نہیں ابھی انڈکٹ ہوئی. ہاں کچھ جگہ پہ ابھی سننے میں مجھے میری انفارمیشن کے حساب سے آیا کہ ٹرائل 50 ایک یونٹ ہمارے ایک ادارے کے ساتھ گئے ہیں ایک چائنیز کنسورشیم کے. اور لیٹ سی ان کا ابھی کیا ہوتا ہے، کتنا وہ پروو کرتے ہیں. اچھا، یہ سارے میں جو کورین گاڑیاں بھی انہوں نے بھی پک کی ہے، جیسے کیا ہنڈائی جو ہے ان کا بھی، تو ان میں کورین میں کون سے ایسے ماڈل ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ اچھے ماڈلز ہیں؟ دیکھیں جی، بائر مارکیٹ کی جب میں بات کی، کورین میں 2 ماڈل چل رہے ہیں، ایک ہنڈائی اور کیا ہے. اچھا، ہنڈائی کیا دونوں ایک ہی مدر کمپنی تو ہنڈائی ہے، کیا بھی اسی کی ہے. جیسے ایک اور ہماری ابھی آپ کو شاید علم ہو کہ چیری برانڈ ماسٹر نے ٹیک اوور کیا ہے. تو چیری اونز جیکو جو نشات لے کے آیا ہے. اچھا، چیری اونز جیٹور جو یونائٹڈ موٹرز والے لے کے آئے ہیں. سو دیٹ از ون کمپنی. اس کا ای وی جو الیکٹرک جو ایچ ای وی سیگمنٹ ہے وہ میں جیکو سے ہے، وہ وہاں پہ چلے گئے. اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جیٹور ہے. تو پرنسپل کمپنی چیری ہے، یہ اسی کے امبریلا کے نیچے ہے، لیکن پاکستان میں 3 ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرس کو دیکھ رہے ہیں. اوکے. تو اسی طرح ہنڈائی از ون پیرنٹ کمپنی. دے باٹ اوور ٹوک اوور کیا. آلدو کیا واز این اولڈ، ہنڈائی سے بہت پہلے کی مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہی تھی. ہنڈائی نے آئے اور انہوں نے اس کو ایکسیل کیا اپنے پروڈکٹ کو. وہ انہوں نے اتنا ایکسیل کیا کہ اس نے کیا کو ٹیک اوور کر لیا. اور اب کیا ہنڈائی پاکستان میں 2 ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹر چل رہے ہیں، جیسے میں نے دوسری مثال دی آپ کو. تو وہ ڈسٹریبیوٹرز کے اندر آپ دونوں گاڑیوں کو لے لیں. یہ جو چیری کے بھی جو ایک ہی سیگمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ سارے انجن ایک ہی ہیں ہر گاڑی میں. اچھا. تو اسی طرح ہنڈائی کیا کے انجن بھی ایک ہی ہے. اچھا. تو آپ کھولیں گے اس میں کیا کا لوگو نظر آئے گا، دوسرا کھولیں گے اس میں ہنڈائی کا لوگو نظر آئے گا. سو چیری، جیٹور اینڈ جیکو سب میں ایک ہی انجن چل رہا ہوتا ہے. تو 1 cc سی کا جو بھی انجن آپ دیکھیں گے 1500 cc سپر چارج جو انجن ہے وہ سارے ایک ہی ہیں. سو اٹس پروون ٹریک ریکارڈ کے ساتھ چل رہے ہیں اور مارکیٹ میں نالج ہے اور یہ سکسیزفل ماڈلس ہیں. کورینز چائنیز سے پہلے آئے تو ان کو ہیڈ سٹارٹ مل گیا تھا. تو مارکیٹ میں وہ آئے اور انہوں نے پروو کیا جسٹ لائک چائنیز ہیو. دیکھیں آپ چائنیز کو کسی طرح بھی سب اسٹینڈرڈ ماڈل نہیں سمجھیں سر. ٹویوٹا بھی چائنا میں جا کے پروڈیوس کرتا رہا اپنی گاڑی اور وہاں سے ری ایکسپورٹ کرتا رہا، کیونکہ چائنا میں اس کو لیبر سستی ملتی تھی اور R&D چائنیز کر رہے ہوتے تھے. آج اگر ٹویوٹا وہاں سے چلا گیا تو چائنیز نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی R&D کے اندر، تو چائنیز ہیڈ دیٹ MOU میمورینڈم اسے سائن کیا ہوا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ ماڈل ہم اپنے ناموں سے بنائیں گے اور اپنے ڈیزائن کرائیں گے. انہی کے لوگ انہوں نے ہائر کر لیے، وہی فرینچ ڈیزائنر، وہی اٹیلین ڈیزائنر، وہ سارے انہوں نے ہائر کر لیے. کیا چائنیز کو راستہ نہیں آتا تھا؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایس یو وی کا جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا ہے نا. اب تو شاید روڈ کے اوپر ہم دیکھیں تو ایس یو ویز آر آل اوور دا پلیس. تو یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ مطلب ہم ایس یو وی پہ شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی رہے گا یا یہ بھی پھر دوبارہ واپس آئے گا؟ یہ پوری دنیا میں ہوا ہے، اٹس ناٹ اونلی پاکستان. اچھا. ٹرینڈ انٹرنیشنل ہم لوگ جاتے ہیں ذرا زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ ویسٹ یہ کر رہا ہے، گلف یہ کر رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، ترقی پذیر ممالک. تو ہم ذرا کاپی کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ. تو ہم نے وہ جو ٹرینڈ انٹرنیشنل سیٹ ہوا وہ بھی کراس اوور پہ گیا. کچھ اس کو کراس اوور کہتے ہیں، کچھ کو ایس یو وی کہتے ہیں. وہ ایس یو وی کی پہلی سیڑھی ہے جس کو ہم کراس اوور کہتے ہیں. تو وہ سیگمنٹس ہیں اس کے اندر. اور گاڑی سے آپ سیڈان ٹائپ جیپ میں آئے تو وہ کراس اوور کہلاتی ہے. تو گاڑیاں اپنی جگہ چلیں،
کراس اوور اپنی جگہ چلی, کراس اوور کی پرائسنگ آئی, پھر آپ نے پلیسمنٹ کی, پھر انجنز آئے, پھر ہر بندے نے اپنی یوٹیلیٹی کے حساب سے اس کو اڈیپٹ کیا. لوگ چینج چاہتے تھے تو وہ گاڑی کی پرائس سے تھوڑا سا آپ کو اوپر جب ایکسٹرا پے کر کے آپ کو کراس اوور مل جاتا تھا, کراس اوور میں سیگمنٹ میں آپ کے, تو دیٹ پیپل یوزڈ اٹ اینڈ اٹ ہیلپڈ. اچھا جی, یہ جو ابھی 26 کے لیے اگر کوئی فیملی بائر ہے تو آپ اس کو کیا, تو اس کے لیے بہتر آپشن جو ہے وہ ایس یو وی ہے یا سیڈان ہے, اور کیوں, مطلب وہ کیوں یہ فیصلہ کرے جو ایس یو وی لے یا سیڈان لے؟ دیکھیں جی, آپ نے جب میں نے بائز مارکیٹ کا دے رہا آپشنس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. کیا آپ نے ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں آپ کی اونچی گاڑی چاہیے آپ کو؟ اگر علاقہ نہیں ہے تو کیا آپ, کیونکہ لوگوں کو اپنا معیار زندگی امپروو کرنے کے لیے بھی کچھ, وہ کہتے ہیں ہم پہلے کار پہ تھے, لیٹس میک اے موو, تو وہ معیار والے لوگ بھی ہیں اسی سیگمنٹ میں. آج آپ کو مجھے یہ, اگر آپ کہتے ہیں فیملی کو کسی کو ریکمینڈ کرنا ہے سیڈان, جس کی سیڈانس کی اویلیبلٹی ہے آج مارکیٹ میں, اور آنے والے دنوں میں سیڈانس بھی آئیں گی. کراس اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ سیڈانس وینش ہو جائیں گی. نو, اٹس گونا بی دیئر. Sedans are coming in, new companies are coming in, they're bringing in sedans as well. Again, وہ پرائس کیا ہوگی یہ ان کو دیکھنا ہے, اور وہ مارکیٹ کو کتنا عرصے کے لیے چلانا چاہتا ہے. کیا ون ٹائم بگ سیل کرنی ہے آپ نے, کہ آپ نے کنٹینیوس کسٹمر کے ساتھ انگیج رکھنا ہے آپ نے. تو ہمارے جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں جو سیڈان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جن کو جاپنیز آپ کہتے ہیں, وہ ابھی سیڈانس کے ساتھ ہیں, اور دے ہیو دیٹ. آپ کی ہونڈا سٹی ہے, یارس ہے, یہ ڈومینیٹ اب اپنی رینج کے اندر, یہ فرسٹ کلاس ہے, پرائس رینج کے اندر چل رہی ہیں. اب ان کے ساتھ اسی پرائس رینج کے ساتھ جو کرنٹ جیکو نے اپنی پرائس ریویل کی ہے, تو فریکشن آف پرائس ڈفرینس کے ساتھ وہ لے کے آ گئے ہیں کراس اوور کو. لیکن دیکھیں کراس اوور ہائیبرڈ جاپنیز ریسیل ویلیو, sell it today, you want to sell it today, you sell it today. With Jayco ابھی تھوڑا مارکیٹ اسٹیبلش کرنا ہے, انہوں نے مارکیٹ کو ابھی اسٹیبلش کرنا ہے. یہ دیکھیں وہ گاڑیاں وہ ہیں جن کے ہر بندے کو ریپیئر کرنا آتا ہے, ہر جگہ سے پرزہ ملے گا, تو جس نے بھی خریدنا اس نے 1 منٹ میں کیلکولیشن کر دینی میرے پیسے کتنے لگیں گے اس کو. وہ یہ نہیں سوچے گا مجھے پرزہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. جبکہ دوسری طرف آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, پتہ نہیں اس کی اویلیبلٹی ہونی کہ نہیں ہونی. ای ویز آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں, ای وی کی گاڑی کی 60% آف دا کار ویلیو از یور بیٹریز. تو 60% کی بیٹری جو بیچ میں لگی ہوئی ہے وہ 7 سال بعد زیرو ہے, نہ بھی زیرو بٹ اٹ از دیئر. تو 7 سال کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریزیڈیول ویلیو بھی تو ہوگی نا, وہ ریزیڈیول ویلیو تو باقی والی گاڑی پہ ہوگی, بیٹری پہ تو نہیں ہوگی. ٹرو, بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہائیبرڈ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی آپشن ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس طرح ہائیبرڈ پاپولر نہیں ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ پاپولر اب تک نہیں اتنی؟ پرائس رینج دیکھیں, ہم پاپولر کہتے ہیں اس گاڑی کو جو ہر دوسری گاڑی نظر آئے. ہمارے یہاں ہائیبرڈ ایک ہیول بہت اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی چلائی انہوں نے, کمپنی والوں نے. انہوں نے انفلوئنسرز کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو پروموٹ کیا, گاڑیاں انہوں نے چلائیں, ٹیسٹ کی, اور وہ بہت ساری اویئرنیس کیمپینز چلاتے رہے. دیر ہیز بین اے ٹائم جو لوگ اسٹیٹس سمبل بنا لیا کہ جی میرے پاس ہیول ہے. اسی طرح ایک دن ایم جی بھی اسٹیٹس سمبل تھا, میرے پاس ایم جی ہے. تو بٹ یہ رہتا نہیں ہے, ایک راؤنڈ کبھی نہ یہ گھومتا رہے گا, ریوالو ہوتا رہے گا. آج جیکو کے سر پہ چلا گیا گا کیونکہ پرائس بہت اچھی دے دی ہے, اس میں فیچرز بہت اچھے ہیں. ہائیبرڈ گاڑی جو ہے دیکھیں, پرائس ہم پہلے ہائیبرڈ نہیں لیتے تھے کہ یار پرائس بہت زیادہ ہے, میں نے تو گاڑی چلتی ہی نہیں اتنی. اب جیکو کے معاملے میں انہوں نے پرائس اتنی نیچے کر دی ہے کہ آپ کو سیڈان وہی پیٹرول گاڑی کی پرائس میں ہائیبرڈ دے رہا ہوں, تو آپ کو کہاں 13 کلومیٹر یا 14 کلومیٹر رینج آپ لے رہے تھے, تو اس کے ساتھ آپ 18 سے 20 لے لیں گے. یو سیونگ سم منی اینڈ یو ہیونٹ اسپینڈ اینی تھنگ ایکسٹرا آن اٹ. ہم آج سے 6 مہینے پہلے کہتے تھے ہائیبرڈ تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, کیوں 25 لاکھ اوپر لگا رہے ہیں آپ, کیوں خرچ کر رہے ہیں, آپ کی گاڑی تو 20 کلومیٹر دن کی چلتی ہے, 50 کلومیٹر چلتی ہے. ہائیبرڈ ہیز نیور بین ریکمینڈیڈ ٹو اینی کسٹمر ڈزنٹ ڈرائیو لیس دین 100 کلومیٹرز اے ڈے, کیونکہ اس کی پرائس 2 ملین اینڈ ابو ایکسٹرا پرائس آپ پے کر رہے تھے. تو وہ آپ کی بیلنس آؤٹ کب ہوگی اگر آپ یوز ہی نہیں کر رہے؟ تو آپ نے تو نقصان کیا اپنا, بچائے تو کچھ نہ. لیکن اب
چونکہ وہ پرائس ہی اس میں لے آئے اس کو اس رینج میں، تو وہ آرگومنٹ ہی ختم ہو گیا ہمارا ایک سیگمنٹ کے اندر، ایک ماڈل، ایک برانڈ کے ساتھ۔ اچھا، اب جیسے BYD پاکستان میں شاید اپنا اسمبلی پلان جو ہے وہ لگا رہا ہے، تو اب مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم اب مطلب ایکچولی سیریسلی EV رجیم میں پاکستان انٹر ہو رہا؟ I still have doubts on that. اچھا، It is not going to be an EV plant exclusively. They have PHEVs as well. Mind you, BYD started with PHEV vehicles, not EV straight away. اچھا، So اگر میں کہوں کہ ان کے فاؤنڈیشن میں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، بگن کہاں سے کیا تھا، وہ پلگ اینڈ پرائی ہائیبریڈ گاڑیوں سے شروع ہوئے تھے۔ انہوں نے 15 سال پلگ اینڈ ہائیبریڈ گاڑی کے اوپر اپنا آپ کو اس کو برانڈ کا انہیں نمائندگی کی اس گاڑی نے۔ ای وی جو بھی پلانٹ لگائے گا، جب دیکھیں ای وی ایک ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ہے، اس ٹارگٹ مارکیٹ، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کھلونا ہے، تو دیکھیں نا، اب جس گاڑی کی بیٹری 6-7 سال کے بعد ختم ہوگی، 60% قیمت ہی ختم ہو جائے، تو 8ویں سال ہمیں تو نہیں عادت کہ 8ویں سال ہماری گاڑی جو ہے وہ آدھی قیمت کی ہو جائے، ہمیں تو عادت ہے ہماری 8ویں سال گاڑی جو ہے وہ اپنی قیمت سے اوپر بکے گی، کیونکہ پرائسز اپریشیٹ ہو گئی ہوگی۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ای وی انٹرنیشنلی بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ریورس پہ ہے، آئس انجنس ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ ود ہائیبریڈ کومبو اینڈ PHEVs، بٹ ایکسکلوسیو ای ویز جو ہیں وہ اتنی ڈومینیٹ بہت زیادہ نہیں۔ اچھا، EV میں جیسے ایک ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ابھی تو بہت لمیٹیڈ ہے، مطلب چارجنگ کی آپشنز جو ہیں، تو وہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کتنے عرصے میں یہ پریکٹیکل ہوگا کہ EV گاڑی لے کے آپ لاہور سے نکلیں اور آپ بس چارج کرتے ہی جائیں؟ سر دیکھیں، جب پلگ ان ہائیبریڈ آ جائے آپ کے پاس، جس نے ایک چارج کے اوپر شاید 90 سے 125 کلومیٹرز کرنا ہے، بیٹری جو کیپیسٹی ہے، کیونکہ وہ ایک بیٹری بھی ہے نا اس کا گاڑی کا حصہ، اور وہ 1200 کلومیٹر ایک 1 فل چارج اور 1 فیول ٹینک کے ساتھ پورا کر رہی ہے، وائی ڈو یو نیڈ این ای وی فور؟ یعنی 1200 کلومیٹر 35 لیٹرز ایک طرف فیول آپ نے، یا 40 لیٹر میکسیمم ٹینک ہوگا۔ سو ای وی، آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، جو وہ انفراسٹرکچر لگ بھی گیا تو اس کی کاسٹ، لوگ گھروں پہ اپنے فاسٹ چارجرز لگائے ہوئے، ان کو ہاف اکراس آدھی قیمت پہ ملتا ہے، جب چارج کرنا آپ کمرشل چارجنگ پہ جائیں گے تو وہ دگنی کاسٹ پہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو اس وقت جو پچھلے 6 مہینے میں اگر آپ دیکھیں جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے، تو یہ جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے یہ کس سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے؟ یہ اس وقت فیچرز پہ لوگ دیکھ کے گاڑی لے رہے ہیں، کاسٹ دیکھ کے لے رہے ہیں، یا مطلب ہے کہ EV یا PHEV یا ہائیبریڈ، مطلب اس وقت کیا چیز مارکیٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے؟ سر اس وقت آپ عمر صاحب، ہم نے یہ ٹائم نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو لوگ اس کو کریدتے ہیں اپنی پرچیز کو، دے میک اسمارٹ مووز۔ ہاؤ کم؟ دے ڈونٹ اونلی سی ایٹ اے کار، دے ڈونٹ سی ایٹ دا فیچرز، دے ڈونٹ سی ایٹ دا پرائس، دے سی ایٹ بیک اینڈ بنا کون رہا ہے۔ اوکے، میں جس کے ساتھ پیسے لگانے لگاؤں، یہ کل کو مجھے سروس ہی دی تو کون ہوگا؟ ان کا نیٹ ورک کا انفراسٹرکچر کتنا بڑا ہے، ڈیلر نیٹ ورک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کمپنی کس کے اوپر، میں آپ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں آج سے 3-4 سال پہلے تھیں جو آج نہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، ان کے برانڈز مارکیٹ سڑکوں پہ نظر آئیں گے، خود سے ان کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب اس گاڑی پہ that has taught a lesson to lot many other people who may not have made that purchase, but وہ لیسن ضرور تھا۔ دیکھیں نا، وہ گاڑی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، گروپس کون لے کے آئے ہیں، اب یہ بھی اسٹڈی ہوتا ہے۔ حبیب گروپ نے ٹویوٹا بنائی، شرازی گروپ نے ہونڈا بنائی، سوزوکی خود سوزوکی کے ساتھ آئے، بہت بڑا انفراسٹرکچر تھا۔ ان کے سٹیکس آن گراؤنڈ کیا ہیں؟ دیر ہیٹ ٹو فور گڈ اور ناٹ۔ چنگان نے اپنے پلانٹ لگانے شروع کر دیے، اور بہت بڑی انویسٹمنٹس اور بھی کی انہوں نے، اور بھی برانڈز وہ مارکیٹ میں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسٹریٹجی ان کی بہت اچھی، وہ فرام کمرشل ٹو پیسنجر وہیکل ایوری سیگمنٹ دیو کورڈ، ای وی بھی بیچ میں ہے، سب کچھ وہ لے کے آ رہے ہیں۔ سازگار نے بھی بہت کام کیے ہوئے، بہت جلدی انہوں نے دیو لرنڈ دے لیسن ویل۔ پلیز
ہر بندہ دیکھتا ہے سازگار بھائی، انہوں نے بڑی بڑی فیلئرز بھی دیکھے ہیں، دیٹ ہیز ٹاٹ دیم ویل. اور پھر ان کے پاس کیس اسٹڈیز تھے جو مارکیٹ میں آلریڈی ایگزسٹنگ پلیئرس تھے، ان کی صورت میں بھی ان کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا. اور وہ آئی ہیٹس آف ٹو دیم، وہ آج بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دے ہیئر، دے لسن. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ موو نہیں کر رہے، وہ دیکھ نہیں رہے. اچھا، تو یہ جو فرسٹ ٹائم بائر ہے اس کے لیے کوئی 2026 میں کوئی مطلب ایسی کوئی 30 لاکھ کے رینج کی کوئی آپشن کوئی ہے آپ کو لگتا ہے کوئی دیکھیں ایسی؟ جی، فرسٹ ٹائم بائر جو ہوتا ہے 30 لاکھ کے اندر یا تو یوز کار ڈھونڈتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جو بائر ہوتا ہے وہ اس کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی بھی ہو، تو وہ پرانی کو گاڑی دیکھتا ہے جو اچھی مل جائے اس کو. اگر نہیں، اور وہ دیکھیں ہمارے دو قسم کے اس پہ فرسٹ ٹائم بائر کے اندر ٹارگٹ کسٹمرز ہے. ایک وہ جو اپنی فیملی میں پہلی گاڑی لے رہا ہے، تو اس میں سے بھی 70% وہ ہوتے ہیں جو پرانی گاڑی لیتے ہیں، بڑی گاڑی لیتے ہیں کہ بڑی فیملی کے ساتھ ہمارے پاس گنجائش ہو. 30 لاکھ کے سیگمنٹ میں تو ابھی آلٹو ہی آ رہی سوزوکی کی، اور کوئی نہیں ہے. سوزوکی کیوں 30 لاکھ کی پرائس میں آ رہی؟ دیکھیں ہاف آف دا کاسٹ از گورنمنٹ ٹیکس. تو سوزوکی 30 لاکھ کی نہیں، وہ 15 لاکھ کی ہے. تو 15 کے اندر جو پرائس سیگمنٹ رکھا ہوا، اس کی سکسیس یہ ہے کہ لوکلائزیشن اتنی زیادہ انہوں نے کی ہے کہ ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ باہر کی امپورٹ کے اوپر نہیں ہے، وہ لوکل کے اوپر زیادہ ہے، اس لیے ان کی پرائس کم ہے. اور وہ سیگمنٹ میں جتنے نیچے وہ انہوں نے کب سے کام کر رہے ہیں، 50 سال سے مارکیٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ تو کوئی آ کے ایک دم تو نہیں اس کو اوور کم کر لے گا. اور پھر ان کی گاڑیاں ماشاء اللہ تعداد میں، اور ان کی جو پروون لیگیسی ہے چل رہی ہے، اس کی بیس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اس پہ کھیلتے ہیں. وہ تو میں تو آلٹو آل دو کوئی اس کو ڈیتھ ٹریپ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پر دیکھیں وہ ایک فرسٹ بگنر کار ہے، اور وہ اٹ از ناٹ، ہر گاڑی کی کوئی فارمولا 1 نہیں بھیج دیتا آپ کو. تو آپ کو بھی یہ مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اس کو کہاں چلا رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹس ٹو ہیپن، مطلب پھر بھی آپ محتاط زیادہ ہے. اچھا، یہ جیسے بھی کوئی ایک گاڑی آئی ہے وہ بس میرے خیال سے 10 لاکھ کی گاڑی ہے، ای وی کار چھوٹی سی. اب وہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ انڈیا میں ہوا تھا، وہ بہت سکسیسفل نہیں ہوا، کہ شاید اس رینج میں لوگ گاڑی جو ہے وہ پتہ نہیں، بہت ہی ان کو لگتا ہے کہ مہندرا نے کیا تھا انڈیا کے تو اندر. آپ پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا ایکسپیریمنٹ 10 لاکھ کی گاڑی والا ہے؟ دیکھیں 10 لاکھ بھی میرے نظر میں اٹس آلسو اے ٹوائے. آئی ہیو سین دا ویکل اینڈ ٹو می اٹس اے ٹوائے, اینڈ یو ڈونٹ انویسٹ آن ٹوائز, اینی ون ڈز ناٹ, بیکاز اگین وہ 10 لاکھ کی بریکٹ میں جائے گا کون؟ وہ چھوٹا بچہ ہی ہوگا 3 سال والا, کہے گا مجھے کھیلنے کے لیے ایک ٹوائے چاہیے. 10 لاکھ وہی سیگمنٹ, اوپر والا سیگمنٹ. نیچے والا تو جو جس نے بیچارے نے محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا ہے, کیا آپ کا خیال ہے وہ اس پہ انویسٹ کرے گا؟ اور وہ بھی ای وی میں جو 60% بیٹری ویلیو ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا، یہ جو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جو ایوریجلی گاڑی دیکھتے ہیں کوئی 40 سے 60 لاکھ کے درمیان کی جو رینج ہے, تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی گاڑیاں ہیں جو سیکنڈ ہینڈ میں لوگوں کو اچھی آپشن ملتی ہے؟ دیکھیں 40 سے 60 کی رینج میں سیوک مل جاتی ہے, ٹیوٹا مل جاتی ہے آپ کو, اور 40 سے 60 کی رینج میں آپ کو وہ ٹوسون بھی مل جاتی ہے, آپ کو 60 لاکھ کی بارڈر لائن کے اوپر اسپورٹیج بھی مل جاتی ہے, اور اچھی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی, اور وہ پرائسز اچھی پہ بھی ملتی ہیں. بٹ اگین کوئی رف ڈرائیو ہوئی بھی ہے اور کوئی مینٹینڈ ہوتی ہے, یہ تو آپ کی شیئر لاکھ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، جو ریسیل ہے یہ بہت ڈرائیو کرتی ہے ہماری مارکیٹ کو. تو ابھی اب جیسے کچھ جو چائنیز برانڈ ہیں ان کو تو کچھ سال ہو بھی گئے ہیں, تو ان میں ریسیل جو ہے وہ ابھی بھی ریسیل بہتر کن گاڑیوں کی؟ وہی ٹویوٹا کرولا کی ریسیل ہی بہتر ہے دیکھیں یا جی یہ بھی ان کچھ؟ کا جاپنیز کا تو نیبر بدل نہیں ہے ابھی تک. اچھا. سوری, چائنیز اپنے آپ کو جو ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں نا, ابھی دے ہیو یٹ ٹو پروو دیم سیلف. ٹھیک ہے, ابھی ریسیل میں دیکھیں میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی, پرزے سستے کہاں سے ملیں گے, مینٹیننس کہاں سے ہو سکی. آپ کنفائنڈ نہیں ہے صرف ڈیلرشپ پہ جانے کے لیے, آپ اینی روڈ سائڈ میکینک کے پاس چلے جائیں, ایوری تھرڈ پرسن وڈ ہیلپ یو. اگر دو نہیں کر سکے تو تیسرے کو پتہ ہے یہ کیسے مینٹین کرنی ہے. چائنیز وہ نہیں کر سکے. پھر اویلیبلٹی آف اسپیئر پارٹس,
یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار مجھے ایک پارٹ میں یہاں سے لے رہا ہوں، وہاں سے بھی لے رہا ہوں، وہاں سے بھی مل سکتا ہے. آپ پرائس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سستا کون دے رہا ہے، آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ پرزا ہی نہیں ہے. ہاں ملے گا نہیں. ٹھیک ہے، جبکہ چائنیز کے اندر آپ کنفائنڈ بٹ ہیں. اگر ہم جیسے ایم جی کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، شنگان کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اگر ان دو کو ہی ہم دیکھیں گے ری سیل میں تو کتنا فرق پڑتا ہے جب 2 سال بعد 3 سال بعد ایز کمپیئر ٹو ٹویوٹا یا ہونڈا؟ اچھا وہاں دیکھیں ری سیل کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں. ایک 3 سال پہلے گاڑی کی قیمت کیا تھی، آج کیا ہے. اگر 3 سال پہلے گاڑی کی قیمت سے فار انسٹنس 4 روپے تھی اور آج وہ 8 روپے، تو جس نے 4 پہ خریدی ہوئی وہ 6 پہ بیچ رہا ہے یا 5 پہ بیچ رہا ہے، کیونکہ 8 کی ہے نا بازار میں. نہیں تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے؟ وہ تو اپریسیٹ ہو گیا نا سب کچھ. جب اپریسیٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے جو صاحب نے ون ٹائم وہ کہیں گے میں نے تو 60 کی لی یا 4 کی لی تھی، میں تو 6 کی بیچ رہا ہوں، میں نے تو دیکھیں 2 بچائے ہیں. تو جب وہ نہیں لینے جائے گا، وہی چیز لینے جائے گا، تو پھر بھی 8 کی ملے گی نا. تو آپ نے 2 اور گوائے نہیں. تو دس از اے ڈفرنٹ میتھ. تو ری سیل کے اندر چائنیز اس طرح ہی، آپ اگر کسی کو کہیں کہ اس نے امپروو کیا، بھائی آج سے 2 سال 3 سال پہلے آپ کی قیمت 10 لاکھ 15 لاکھ نیچے تھی، کیونکہ وہ 10 15 لاکھ ماڈل نہیں، ٹیکس بھی تو تھا نا. 3 سال پہلے آپ کا ٹیکس ریشو اور تھا، آج ٹیکس ریشو اور ہے. تو جب آپ نے آج ایک بائی کرنی ہے تو وہ پچھلے سال والے ٹیکس پہ تو نہیں، وہ تو آج کے ٹیکس سے لگے گا نا. تو اف یو سیوڈ سم تھنگ according to 3 years back, in my opinion, you didn't save anything. Do you call it resale? In my opinion, that's not a resale. That's price appreciate ہوگی بھی ہے بھائی، آپ نے اپنی آدھی قیمت میں بیچ دی. ہاں کچھ ماڈلز ایسے ہیں جن کو خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہے. That is a problem. جو کیونکہ ان کی جو پرنسپل پیرنٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی وہ پاکستان میں یا تو ڈولی ہوئی ہیں یا پھر وہ ہے ہی نہیں. ان کی ری سیل تو وہ تو اس قیمت پہ بک جائیں جس پہ خریدی ہوئی ہے تو بھی غنیمت. تو اگر وہ کیونکہ ان کا آگے آنے والا فیوچر میں اس گاڑی کے اوپر کون انویسٹ کرے گا، کون جب پرنسپل نہیں رہا، ڈسٹریبیوٹر نہیں رہا، تو دکاندار پارٹس منگا کے اپنے سجائے گا کاؤنٹر کے اوپر یا اپنے شیلفز کے اندر. اچھا ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی تیزی سے گاڑیاں آ رہی ہیں شاید یہ ساری کمپنیز اگلے 5 سال میں سروائیو نہ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بالکل سروائیو کریں گی. دیکھیں یہ ساری رینج بیچنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر رینج کے پیچھے ایک رینج ہوتا ہے. آپ نے ورائٹی، آپ کسی بھی شو روم میں جاتے ہیں، دیو گاٹ ایمپل ویکل ڈفرنٹ ماڈلس ٹو میک اپ یور مائنڈ، اسٹارٹنگ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی. ٹھیک، وہ ساری گاڑیوں نے اکٹھا نہیں بکنا ہوتا اور ایک ہی تعداد میں نہیں بکنا ہوتا. ہر سیگمنٹ نے ایک ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ان کی ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کی فور کاسٹ بنتی ہے. سو یہ 5 کمپنیاں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو آ رہی ہیں گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں ایز آف ٹوڈے، جس انفراسٹرکچر کے ساتھ وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، جو کرنٹ کی بات کر رہا ہوں، I'm not ان میں سے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو 5 سال پہلے آئی تھیں، وہ مجھے ابھی بھی ایک کمپنی کا فیوچر تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے، نام مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا پلانٹ کا اتنا انفراسٹرکچر، ان کی سیلز بھی بتاتی ہیں، پاما کے نمبرز بتاتے ہیں کہ وہ ذرا ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہیں. اگر آپ کا ٹیک آف بہت اچھا ہوا ہے تو لیکن آپ سسٹین نہیں کر رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، تو وہ تھوڑا سا شیکی ہے. ادروائز تو باقی جو پرفیکٹ، آئی ڈونٹ سی اینی. دیکھیں آپ یو کین ڈسکنٹینیو ون ماڈل وچ از ناٹ acceptable to the market, but it's not like that you will finish. وہ انفراسٹرکچرز بہت بڑے ہیں بھائی، اور وہ روگ ایکسپورٹ کی مارکیٹ بھی کھلی ہوئی ہے. انلیس کہ آپ کی ورلڈ اکانومی کے حالات ہی بالکل کلیپس کر جائیں تو پھر کچھ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. اگر وہ سب کچھ ایز آف ٹوڈے چل رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھا 2023 میں کریش کی کار کی مارکیٹ جو ہے تو وہ کیوں کریش کی، اور پھر یہ جو اتنا میسو قسم کا ریباؤنڈ آیا ہے تو یہ کیسے، مطلب ایک دم بالکل ڈپ اور پھر ایک دم اتنا کم بیک؟ دیکھیں ریباؤنڈ آنے میں بھی تو تقریباً 2 سال لگے. کریش کووڈ کے بعد جب انڈسٹری پلس ہماری اپنے اکنامک کے حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے، کچھ چینجز ملک کے اندر
پولیٹیکل بھی آئے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہوئی, کچھ فورن انویسٹرز, کچھ لوکل انویسٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے جس نے اپنا ہر بندہ اپنے انویسٹمنٹ سیکیور کرتا ہے. آپ فردر نہیں انویسٹ کر رہے, آپ رک گئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو اکانومی کے اندر جو سارے دیکھیں اگر پرچیزنگ نہیں ہوگی, رول اوور ہی نہیں ہوگا, کہاں سے چلیں گے, کیا کریں گے آپ؟ تو پوری اکانومی ایک قسم کی کریش کی. ڈالر آپ نے روک دیا, آپ نے پرچیز نہ آپ کو بینک سے آ رہا ہے, نہ باہر سے نکل رہا ہے, نہ جا رہا ہے. اور ایلیگل مینز سے ہمیں اب دیکھا کہ فلائی اوور بھی کیا, اس کو گورنمنٹ نے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کیا. دیر واز اے ٹائم ایل سیز نہیں کھل سکتی تھیں, یہ بھی 2023-24 کی بات 23 کی بات ہے. ایل سیز نہیں کھل سکتی تھی, اسٹیٹ بینک ایل سی نہیں کھولتا تھا. تو جب ایل سی نہیں کھولے گا تو آپ گاڑی کیسے بنائیں گے, کٹیں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے, اور پورا پیرامیٹرس ہر چیز جیل ان ہوتی, کیمسٹری بنتی, تو یہ کام آگے پروان چڑھتا ہے. جب وہاں پہ انسٹیبلٹی آئے گی تو نیچے بھی یہ ٹریکل ڈاؤن کرے گا. ہر بندہ جو ہے وہ آپ جیسے ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے پراپرٹی کی مارکیٹ ڈاؤن ہے, تو یہ آٹو موبائل کی کیسے اوپر ہوگی؟ تو ظاہر ہے جب ایک پیسے تو خرچ کرنے ہیں نا, کسی نے رول اوور میں تو لگانا ہے نا اپنے آپ کو. تو وہ یہی طریقہ ہے کہ وہ پراپرٹی سے نکل گیا, اس نے کہا چلو میں سیف انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, چلیں اتنے دیر میں یہ تو ہوگا نا, اور میرا جو لاس کا وہ ہے رسک ہے وہ سب سے کم ہے. پراپرٹی کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, تو رسک ٹیل کیا انہوں نے, کیلکولیٹڈ لوگوں نے چلنا شروع کیا. اچھا, یہ جو اس وقت کا جو بوم ہے یہ ڈیمانڈ بیسڈ ہے یا یہ کہ جو بینکس نے انٹرسٹ بھی کم کیے ہیں اس کا بھی امپیکٹ؟ بینک کا انٹرسٹ دیکھیں, ہمارے کیپ ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ 3 ملین سے زیادہ آپ کو بینک لینڈنگ نہیں کرتا ایک انڈیویجول کو. کارپوریٹ کے اندر کرتا ہے, انڈیویجول کو نہیں کرتا. تو اور بڑے انہوں نے پیرامیٹرز کو اسٹرکٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پھر لینڈنگ ہو جائے تو پھر آپ کی مارکیٹ زیادہ کریش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک اسمارٹ میری خد نظر میں اسٹیٹ بینک کی جو اوپر کرتا دھرتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پھر ڈیفالٹس ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر نیچے سے اکانومی نہیں رول اوور میں ہے اور زیادہ فلرش نہیں کر رہی اور آپ لینڈنگ کیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ ایک ٹائم آئے گا آپ کریش کر جائیں گے. آپ نے ضرورت سے زیادہ لینڈنگ ہوگی اور آپ کی اتنی انکم نہیں ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ تو وہ انہوں نے اس کو کنفائن کیا ہوا ہے, ایک ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. اس کو پروڈینشیل لا جو ہے اس کو بڑا سخت ٹائٹن کیا ہوا ہے. اب کیونکہ دیکھیں آپ کتنی دیر روک کے رکھیں گے؟ اب لوگوں نے جو ہمارے ہاں ٹرینڈ تھا 3-4 سال بعد لوگ گاڑی چینج کر دیتے تھے, اب وہ 8-8 سال 9-9 سال کے اوپر چلے گئے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ آپ کی پرچیز جو ہے وہ ریچ سے باہر چلی گئی, ٹیکسز اتنے لگ گئے, اور ٹیکس کے بعد قیمت بھی گاڑی نے بڑھا دی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا فارچونر کی پرائس 25 لاکھ روپے نیچے آئی ہے. تو وہ کیوں آئی ہے؟ اس میں 12 لاکھ تو آپ کا ٹیکس اسٹریٹ اوے, بلکہ 12 سے 13 لاکھ روپے تو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے. باقی اماؤنٹ مینوفیکچرر کی, ڈسٹریبیوٹر کی ہے جو اس نے کنٹریبیوٹ کی. بٹ اگین ڈسٹریبیوٹر کوئی بھی اتنا حاتم تائی نہیں ہوتا ہے, ہر بندہ بزنس کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے مارکیٹ میں. انہیں لوکل وینڈرائزیشن اتنی کرا دی ہوئی ہے, اس میں سے بھی ان کو کم ہٹ لگی. کیونکہ لوکل وینڈرائزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے چٹکی بجائی اور 1 منٹ میں ہوگی, اس کا ٹائم لگتا ہے. آپ کا لوکل وینڈر آپ کو سپلائز دیتا ہے اور وہ انشور کرتا ہے اپنی پرائس کو نیچے لے کے آنے میں, کیونکہ آپ کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے, اور بہت اسٹیبل کوانٹٹی میں فارچونر بک رہا ہے. اور آج بھی ٹویوٹا کی جو ڈومیننس ہے مارکیٹ میں, سب سے زیادہ ان کا پک اپ اور فارچونر ہی تو بکتا ہے. اور فارچونر کی پرائس کو وہ لے آئے ہیں ایچ ای وی کی پرائس میں, اور وہ فارچونر کا اپنا ایک اسٹیٹس سمبل ہے, ایچ ای وی کی شاید وہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو پرائس مطلب ایک وار سی بھی لگ رہی ہے, کیونکہ اب ہر گاڑی کہہ رہی ہے 5 لاکھ کم, 10 لاکھ کم, یہ کم. تو بائرز یہ مارکیٹ اچھا نہیں ہے. ہاں وہ تو دیکھیں بائرز کو ایڈوانٹیج, آج ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہماری یورپ میں نہیں, ہمیں دیکھتے یہ بھی وہاں پہ بھی ہوتا تھا, گلف میں بھی ہوتا تھا. اٹ یوزڈ ٹو بی اے بائرز مارکیٹ, ایوری ون واز سیلنگ دا پروڈکٹ ان دیٹ مارکیٹ. پاکستان میں اب وہ کام شروع ہوا, اٹس بائرز مارکیٹ. تو لیٹ بائی ٹیک دی ایڈوانٹیج now let the distributor decide and think کہ مجھے اپنی پرائس کیسے لے کے آنی ہے نیچے, اور مجھے پرائس کمپٹیٹیو کیسے ہونا ہے مجھے مارکیٹ میں. اور پھر ایک دفعہ نہیں ہونا ہے, پھر آپ کو رہنا ہے. کیونکہ اگر وہی بات آج اس دفعہ تو آپ نے پرائس لانچ کر دی, جو آنے والا آپ سے نیچے آ گیا, پھر کیا کریں گے؟ تو یہ مطلب جہاں کہیں پہ لوگ آن پہ گاڑیاں خرید رہے تھے, تو اب وہی گاڑیاں جو ہیں وہ بلکہ
کم پرائس کے اوپر جو ہے سر آن کے اوپر گاڑیاں بھی ایک لمیٹڈ نمبر لیتا ہے. اچھا کچھ مینوفیکچرز ہیں انٹینشنل کریٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ مارکیٹ میں. انفارچونیٹلی شاید وہ کسی سرکاری جو کنسرنڈ محکمہ اس کی نظر میں نہیں ہے, یا وہ عام محکمہ جو ہے آئی ڈونٹ نو کیا کر رہا ہے, زیادہ بزی امپورٹنٹ ٹاسک پہ ہوگا. لیکن یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ انٹینشنل ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں, آپ آن پہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں چھاپا مارتا تھا ڈیلر پہ مسٹری شاپر بھیج کے. آج وہ لوگ شاید کہیں اور چھاپوں میں بزی ہیں, اس لیے وہ آج والے آن والے جو لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں, یہ دھندا کر رہے ہیں, ان کو نہیں دیکھ رہے. دیکھیں آن جان بوجھ کے بھی کریٹ کیا جاتا ہے, ڈسٹریبیوٹر کریٹ کرتا ہے امپورٹنس شو کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر کہ ہماری گاڑی پہ آن ہے, یہ زیادہ اچھی پرچیز ہے, یہ زیادہ اچھا آپ کی بائے ہوگا, یہ آپ کے انویسٹمنٹ کا بہترین نیبل بدر ہے. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ پیپل لائک. لیکن اب جتنی آپشنز لوگوں پہ آ گئی ہیں میرے خیال میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. سر یہ آج جو انویسٹر ہے مارکیٹ کے اندر, جو پراپرٹی والا تھا, آپ کا کیا خیال ہے اس نے گاڑی یوز کرنے کے لیے لی ہے؟ سر وہ آن پہ بیچے گا. وہ جو 60% آج جو آپ کو بوم مارکیٹ نظر آ رہا ہے وہ پراپرٹی والا ہے. 100 میں سے 60 کسٹمر انویسٹر ہے آج کی تاریخ میں. اوکے, تو اس نے آن پہ بیچنی ہے. اچھا یہ جو بگ 3 کی ڈومیننس رہی اتنے سال, اب یہ جو ڈومیننس ہے یہ شیک ہو رہی ہے, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ ڈومیننس ابھی رہے گی؟ دیکھیں سر, جتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے ان کا, ڈیلر نیٹ ورک ہے, پلانٹس ہیں, اویلیبلٹیز ہیں, دیکھیں جو وہ گاڑی میں وہ لیٹسٹ فیچر نہیں ہے نا. سر دیکھیں تو صحیح, آئی ایگری ود یو, لیٹسٹ فیچر نہیں ہے, لیکن آپ کی جو گاڑیاں بازار میں مل رہی ہیں, آپ کسی ایک ڈرائیور کو پوچھیں وہ سارے فیچرز یوز کرتا ہے؟ بالکل سر وہ فیچر وہی یوز کر رہا ہوتا ہے جو انہی گاڑیوں میں ہوتے ہیں, جو جن کی آپ کہہ رہے ہیں وہ آبسلیٹ ماڈلز ہیں, وہ وہی فیچر یوز کرتا ہے. ایکسٹرا فیچرز ہارڈلی 3 سے 4 ہوں گے, 5 ہوں گے جو یوز ایڈیشنل ہوں گے جو وہ یوز کر رہا ہوگا. اگر اس میں 50 ڈفرینٹ نئے فیچرز ہیں ان کنسیڈریشن ٹو دی جاپنیز گاڑیاں جو بازار میں چل رہی ہیں, 50 اوپر ہے, تو 50 میں سے وہ بامشکل 8 یا 9 آزما رہا ہوگا یا یوز کر رہا ہوگا, باقی تو وہ یوز بھی نہیں کر رہا ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس پرائس میں ہی وہ لے کے آئے نا. دیکھیں اب چائنا کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک مینوفیکچرر ہے, اس نے ایک سوئچ بنا دیا ہے, وہ اس سوئچ کو اس کی ایک کاسٹ آ گئی, 15 ڈفرینٹ کمپنیز کو بیچے گا ان کا لوگو پر لگا کے. سوئچ تو نیچے سے وہی ہے, کلر تمہارا لال ہے, تمہارا پیلا, تمہارا کالا, تمہارا آدھا لال آدھا نیلا, بنا تو ایک ہی ہے, تو وہ کاسٹ نیچے ہوئی نا. تو چائنا میں یہ ماڈل چلا. جاپان کے اندر اور بھی وینڈرز آئے, اب جاپنیز وینڈرز ہیں, ابھی آج پاکستان کے اندر لوکل وینڈرائزیشن کے اندر جو وینڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ 8 کمپنیوں کو سپلائی کرتے ہیں. ایک بندہ تارے بنا رہا ہے, ہارنیس سے ہم کہتے ہیں, بجلی کی تارے گاڑی کی بنتی ہیں, لائٹوں وائٹوں کو کنیکٹر وغیرہ کے لیے, تو ایک کمپنی ہے بناتی, وہ 8 کو دے رہی ہے. تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے, اور اس کی پرائس اس لیے کہتے ہیں لوکل وینڈرز کی پرائس نیچے آ جاتی ہے. پھر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوکل پرزے آپ یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے پرائس کاسٹ نیچے آ جاتی ہے, کیونکہ آپ لوکلی اویلیبل, آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑا, آپ کو ڈالر ایکسچینج بھی نہیں جانا پڑے گا, یہ ساری چیزیں مدد اچھا یہ جو ای وی کی جو ایک ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کلائمیٹ فرینڈلی ہے, بٹ پھر دوسری طرف مطلب اس کے پیچھے ایک یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ جو اس کی جو بیٹری بنتی ہے وہ اس کے لیے جتنی ایکسپلوسیوس یوز ہوتے ہیں اس را مٹیریل کے لیے, اور پھر اس کو چارج کرنے کے لیے جو بجلی ہے وہ تو پیٹرول پہ بن رہی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ای وی اور پیٹرول میں مطلب انوائرمنٹ کے لیے کیا فرق ہوا؟ سر وقتی طور پہ آپ نے ای وی چارج کرنے کے لیے پیٹرول پیچھے جلا دیا تو آئی ڈی پیز کے اوپر جل گیا, تو اور وہاں سے بتی پیدا ہو کے آ گئی. یہاں پہ ہر گاڑی میں ہم نے پیٹرول ڈالا اور اس گاڑی نے چلا دی. اب دیکھیں وہاں پہ ایک
स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके यहाँ पे गैसेस के, जैसे अभी EPA आ गया है, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन गया, ये अच्छा हुआ है। क्योंकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी, चेक होगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन करेगा, उसमें हेल्प आउट होगा। इसी तरह जो बायोगैसेस के थ्रू अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहें, पार्क सुजुकी हैज़ डन दैट, वो प्लांट एक लगा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है, लॉ मांगा के पास वो प्लांट लगा रहे हैं। बायोगैस से वो गैस जनरेट करेंगे जो इंडस्ट्री को, वो बॉयलर गीज़र जो चलेंगे वो काउ डंग के साथ बनेगा, और वो कंप्रेस गैस होगी, और काउ डंग जो है वो मीथेन रिलीज़ कर रहा होता है, डेंजरस गैसेस होती हैं, वही आप उसको प्रोसेस करेंगे काउ डंग के साथ, और आप CNG की तरह अपनी गाड़ियों को भी चला सकते हैं, और वो हाइब्रिड हो जाएगी, पेट्रोल गाड़ी पे CNG भी चले, एनी टेक्नोलॉजी, वो दो सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी मिले, वो हाइब्रिड मॉडल कहते हैं हम उसको। तो वो भी एक मॉडल है, वो गाड़ियों पे अभी तो नहीं डिस्कशन, अभी तो इंडस्ट्री के लिए पर उनका डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल्स में चल रहा है, बट आई सॉ द मॉडल एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी समथिंग अदर देन, क्योंकि देखें पार्क सुजुकी 2 लाख रुपए में CNG किट लगाएगी, और वो बिजली की प्राइस के अंदर LPG की तरह वो गैस के ऊपर वो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो वो पेट्रोल पे नहीं चली होगी, गैस भी चल रही होगी, वो कंप्रेस क्या है, बायोगैस है। हाँ, वो हम डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते, अगर जितना मर्जी प्लांट, 3000 CNG स्टेशंस बंद पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 3000 CNG स्टेशंस के ऊपर बायोगैस आप बेच सकते हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी। अच्छा, वही लैंडी रवाजों की किट के ऊपर ही बायोगैस भी चलेगी। तो 2 लाख के अंदर आप गाड़ी हाइब्रिड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग गाड़ी में CNG लगा लें, और उसकी कॉस्ट बिजली से आधी होगी, हो गया। अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लॉरा प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर ऑन द ग्राउंड, वो कहते हैं यार ये तो अच्छा है, हमें आपको कम पैसों के साथ ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है, हम इसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सेफ भी है। हमारे डायर्स जो चल रहे हैं वो गैस के साथ चलते हैं, तो वो आप इस पे से काउडंग के साथ हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को भी हेल्प कर सकते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी गैस जाती है, जिससे जो भी चलना है वो बायोगैस के थ्रू भी आप चला सकते हैं। बायोगैस की खपत ज़्यादा हो, मतलब इस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा कितना काउडंग आप कर लेंगे, वो कहीं भी आप कर लें, वो 10% से ज़्यादा आप पूरी सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, बट एटलीस्ट 10% तो है ना, वो तो ऐड ऑन करेगा। तो EV की जो आपने बात की ना, देखें मेरे अंदाजे में अभी बहुत प्रीमेच्योर सी बात है, क्योंकि हम जो प्लान कर रहे हैं और जिस तरह प्लान कर रहे हैं, क्या हम उस तरह चलेंगे? लोग कहते हैं, हमने कहा बिजली पेट्रोल से बना रहे हैं, आपका हमारा एक और साथी होगा कहीं बड़े इदारे में जो पॉलिसी बनाता है, वो कहेगा भाई नहीं, तुम्हें किसने कहा, हम तो सोलर पे बनाएंगे। तो हम वो डिबेट में हम घुसते जाएंगे, तो आगे से आगे चलते जाएगा काम। वी डोंट नो अबाउट दैट, बट जो वेस्ट में, मेरी आपसे पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी, वेस्ट में और कई यूरोप के मुल्कों में EVs, आइस इंजन्स जिसको हम नॉर्मल इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबक्शन इंजन जो कहते हैं, वो वापस आना शुरू हो गए हैं। वो EV के तादाद कम हो गई है वहाँ पे, जैसे EV जा रही थी वो उस तादाद में अब नहीं सेल हो रही हैं, वो कम सेल हो रही हैं, और वो वापस आइस इंजन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। हाइब्रिड एक मॉडल है, हाइब्रिड देखें बैटरी के साथ कंबाइन चल रहा है, PHEV प्लग इन हाइब्रिड है। EV की आपने अगर कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है तो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट आज पाकिस्तान में 8% PHEV के ऊपर टैक्स लेती है, बनी बनाई गाड़ी पर, प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर 8%। NEV न्यू एनर्जी व्हीकल जो हमारा रेजोल्यूशन पे बन रहा है, उसके अंदर सुनने में आया कि वो उसको भी 18% पे कर देगा सेल्स टैक्स। अगर वो 18% पे हो गया तो वो PHEV की जो वो प्राइस और ऊपर आगे चली जाएगी, तो फिर आप रीच से बाहर चले जाएंगे, तो हाइब्रिड और फिर आइस इंजन। और EV के ऊपर भी आपको देखना है कि कौन रेजिडुअल वैल्यू को रद्द करेगा कि 60% मेरे पैसे डूबते हैं तो डूबे। पहले दिन खरीदने वाले दिन आपको ये पता है कि मुझे 60% तो वापस आना ही नहीं है 7 साल बाद, 7 years के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये अब तो मतलब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इंजन्स के ऊपर इंजन के वर्किंग हो ऊपर रही है। हो रही है, तो वो कितनी रियलिटी है? देखिए टोयोटा ने बना लिया हुआ है, दे ऑलरेडी हैव वन अच्छा, एंड दे टेस्टिंग इट। और क्योंकि देखें ये जो टोयोटा जापानीज़ हैं, ये अपने टेस्ट 1 लाख किलोमीटर्स और
کم سے کم, اور ہر انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں دروازہ کھولا اور اس کو دروازے پہ باہر بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا. نو, دے ٹیسٹ اٹ فرسٹ بیکاز دیو گاٹ اے نیم بہائنڈ اٹ. گاڑیاں ریکال ہو گئیں, خراب ہو گئی, واپس لاؤ جی ہم ریپلیس کریں گے, فری ریپلیس کریں گے. تو ہائیڈروجن از دیئر, بٹ ای وی کی طرح یہ بھی بہت پری میچور سی بات ہے کہ ابھی اس کا کیا فیوچر ہوگا اور کیسے کریں گے, کیا ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یا دنیا اس کے ساتھ کیا کریں. کیونکہ ہم تو ہمارے پاس آتے آتے وہ آزمائی گئی ہوتی ہے دنیا میں ٹیکنالوجی, 5 سال پہلے ہی آزمائی گئی, 5 سال بعد یہاں پہ پاکستان میں آتا ہے کم سے کم. باقی ملکوں میں 5 سال پہلے آزمایا گیا ہوگا. ہم وہی بات ہے کہ ہماری سوچ کا دائرہ کہاں ہوگا, اور اویلیبلٹی ہائیڈروجن ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے. جیسے آج ابھی ہم ای وی کے انفراسٹرکچر کو بحث کریں ہیں, تو وہ ہائیڈروجن کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی ہماری بحث بن جائے گی. اچھا مطلب جیسے موبائل مطلب ریگولرلی چینجز ہیں, ہر کچھ دنوں بعد نیا ماڈل آ گیا, پچھلے کی ویلیو ختم ہو گئی, بیٹری کے ایشوز ہیں, بیٹری پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئی, ریج اوور چارج کرتے رہے. تو اچھا پھر ٹیلی ویژن یا الیکٹرانک میں آپ دیکھیں تو بہت تیزی سے ماڈلز بدلتے ہیں اور پچھلے کی ویلیو آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ ای وی کار یو تھنک از لائک موبائل کے. اچھا یس, میں تو اوپنلی آپ کو ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ 7 سال کے بعد 7 ایئرس کی بیٹری کی وارنٹی کمپنی کہہ رہی ہے, یا تو وہی کمپنی کہہ دے اس کی تو 50 سال بیٹری چلے گی. یہ تو آپ کو ایک سننے میں آتا ہے بیٹری چارج ہی نہیں کرنی پڑے گی, تو آپ کو سمجھ میں آتی. لیکن جو اتنی لانگ لاسٹنگ بیٹری ہوگی اس کی کاسٹ بھی ویسی ہی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ وہ گاڑی سڑک پہ ہی چلنی ہے نا, خراب بھی ہو سکتی ہے, اور وہ مینٹین کس نے کرنی ہے. بنے جاپان میں یا چائنا میں آپ مینٹیننس کے لیے چائنا تو نہیں گاڑی بھیجیں گے نا. اچھا یہ مینٹیننس سے بھی آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ ان جرمنی, تو وہ ہی واز ٹیلنگ می کہ یہاں پہ جو ای وی کار ہے اس کی جب بیٹری ختم ہوتی ہے تو وہ کائنڈ آف ڈسپوزیبل ہے, کیونکہ اس کے لیے وہاں پہ تو اس کو مطلب کرنے کے لیے جتنے پیسے لگتے ہیں وہ شاید ہم جیسے ملکوں میں کہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ بیٹریز کر دیتے ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ وہ ڈسپوزیبل کی کیٹیگری ایسی ہے. میں دیکھیں وہاں پہ گاڑیاں, آپ کو پتا ماڈل یورپ کے اندر ویسٹ کے اندر ریزیڈیول ویلیو پہ چلتا ہے. واٹ از ریزیڈیول ویلیو؟ کرائے پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ, گاڑی کی آدھی قیمت کی آپ قسط دیں گے, باقی آدھی قیمت کی قسطیں نہیں دے رہے ہیں آپ. دس از ریزیڈیول ویلیو. اور جب گاڑی پے آف ہو جائے گی اس ٹینیور کے بعد, آپ جائیں گے ادارے کو کہیں گے یہ باقی کے پیسے لے لو بھائی یکمشت, یار یہ گاڑی کو بیچتے ہو بازار میں اور میرے پیسے وہ ختم ہو گیا کام, استلا بیستہ. نئی گاڑی آپ نے انجوائے کی اور کرائے پہ ایک ریزیڈیول ویلیو اگر اس کی بڑھ گئی مارکیٹ میں تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے, اگر کم ہوگی تو آپ کی تھینک یو ویری مچ, آپ گاڑی کھڑی کریں اور آ جائیں. ریزیڈیول ویلیو کے اوپر ریزیڈیول ویلیو چل رہی ہوتی ہے گاڑی, بیچ میں چلتے 2 سال بعد گاڑیاں کیوں امریکنز اور آپ دیکھتے ہیں وہ گاڑی نہیں لے آئے, چابی دے کے دوسری لے آئے, وہیں پہ وہ ان کا سارا جو نیشنل جو ان کا سیکورٹی نمبر ہے اس کے اوپر چل رہا ہے, اور وہ سارا ڈیٹا فیڈ ہوا ہوا ہے, اور جیسے نادرا کا ڈیٹا ہے ویسے بھی نادرا بنا ہوا ہے. اور وہ آپ جاتے ہیں ایک کار ڈیلرشپ والا آپ کو 40 منٹ کے اندر نئی گاڑی کیسے دے دیتا ہے, آپ کی ساری اسکروٹنی وہاں پہ ہو جاتی ہے. 1 منٹ میں آپ کو کہتا ہے آپ ایلیجبل ہیں کہ نہیں ہے, آپ کی ٹوٹل انکم کتنی ہے, ٹیکس بھی ایک ہی نیٹ ورک کے اندر بیٹھا ہوا, آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, کتنا آپ کے انکم ہے, کیا آپ کر سکتے ہیں, وہ پھر اس کا فارمولا بنے ہوئے ہیں وہ نکالتے ہیں ڈالتے ہیں, دیر یو ایلیجبل اور یو ناٹ. اچھا یہ جو نیکسٹ 5 ایئر پالیسی جو ہے اس میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے کہ یہ ہو کہ پاکستان میں بھی کوئی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کا کوئی ہب بنے, چلے چائنا سی پیک کا کوئی ہمیں فائدہ ہو, کو ہم یہاں پہ بھی گاڑیاں پروڈیوس کر سکیں, کوئی لگ رہا ہے آپ کو ایسی کوئی ڈائریکشن ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور بہت سارے انویسٹرز آتے ہیں اور they want to do that. It's not like that they haven't come in, there's no discussion on the table. There are discussions on the many discussions on the table. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو انویسٹرز کی اس میں پوائنٹ آف ویو میں, ہم ان کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی نہیں دیتے. ہم بھی ٹیکسز کی ان کو نہیں کوئی چھوٹ نہیں دیتے. اگر ہم ایک انویسٹر کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی دے دیں ٹیکسوں کی صورت میں کہ آپ کو یہ 5 سال کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. آج دیکھیں میرا ایگزامپل, چائنا نے کیا کیا تھا, یہی کیا تھا نا, ٹیکس چھوٹ دیتی, انویسٹرز آئے, ٹویوٹا, واکس وینگ, مرسیڈیز, سب پلانٹ آپ کو چائنا میں نظر آئے اور وہاں سے ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گئے.
بنگلہ دیش میں 1992 میں انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی آدھی وہاں چلی گئی کیونکہ انہوں نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی, بجلی کے بل فری کر دیے, جو بھی رومرز ہیں انہوں نے ایڈوانٹیج دیے, انویسٹرز یہاں تھے وہاں چلے گئے, ہمارے اپنے لوگ وہاں کے انویسٹرز بن گئے. تو کیا وہاں کے انویسٹرز یہاں کے کیوں نہیں بن سکتے, وہاں کے لوگ یہاں کے انویسٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ آئی تھنک دس پالیسی میکرز شوڈ پرابیبلی. اچھا, اگر آپ اپنا جو ریلیشن شپ کار پروڈیوسر سے 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں, تو آپ کیا ایسا بروٹل آنیسٹ ایڈوائس دیں گے جو 2026 میں جو لوگ گاڑیاں لینا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گاڑی لینے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ان کی بیلنس شیٹ سب کے سامنے ہے. بروٹل تو یہ ہوگا کہ دیکھیں کبھی وہ کسٹمر آپ کا لوئل کسٹمر دے پوٹنگ ان their money with you. Try to get into their shoes. And there are companies جو آج بھی اپنے مفاد کو کسٹمر کے مفاد سے آگے رکھتی ہے. تو ان کو میری نظر میں اگر تو دیکھیں you may be lucky you get away once, you get away twice, but you won't be get away thrice. تو اور دوسری بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ ایسے لوگ سٹیپس لیتے ہیں اور انیشیٹو نہیں لیتے ہیں, اور اپنے آپ کو, ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے. پھر مائنڈ سیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو, اپنی جو انڈسٹری کے اپنے ہی نیٹ ورک کے لوگوں کو بھی وہ کسٹمر کے ساتھ ایسے گروم نہیں کرتے, ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ کسٹمر کے ساتھ کیسے کیا کرنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو سپلائز کو دیکھنا ہے. اپنی ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے, خواہ وہ پرنسپل ہو یا پھر وہ نیچے ایک امپلائی ہو, وہ کہتا ہے بس کسٹمر کی طرف نہیں دیکھتے. تو دس از میرا دل سے ہوتی ہے کہ ہر بندے کو صرف زبانی کلامی کسٹمر کا نہیں ہونا, اس کو کر کے بھی دکھانا. دے شوڈ پریکٹس اٹ آن ڈیلی بیسز. ایوری ڈے از این آڈٹ ڈے. ٹھیک ہے, ان مائی اوپینین آپ کا آج آڈٹ آپ نکل گئے, کل پکڑے جائیں گے. تو یہ اگلے 3-4 مہینے میں آپ اور دیکھ رہے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں اور بہت سارا جی سر, اور اچھا سائن ہے, انویسٹر سے پیسے آ رہے ہیں ملک کے اندر. دیکھیں اس میں گاڑی ضروری نہیں کہ وہ پروڈیوس ہونی شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ گاڑی ایک امپورٹڈ والی گاڑی ہو جس کو ہم اسٹیٹس سمبل یا آپ اس بہت چھوٹے سے ایک سے ٹیئر سیگمنٹ کے کسٹمر کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں, لیکن تو وہ آپ کی امبریلا کے نیچے ہی رہی ہے نا. اب ایک کمپنی جو لوکل ڈسٹریبیوٹر ہے, یہاں پہ ایک ڈسٹریبیوٹر نے 3 ڈفرینٹ کمپنیز کی گاڑی بھی لانچ کی ہیں پاکستان میں, اور ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے حساب سے وہ اپنی گروتھ کو لے پروجیکٹ کر رہے ہیں. روڈ میپ بنایا ہوا ہے. ہر کمپنی نے, ہر بورڈ نے, ڈفرینٹ کمپنی کے بورڈ نے وہ اپنے حساب سے اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے گروتھ کیسے کرنی مارکیٹ میں. پاکستانی مارکیٹ دیکھیں, یہ 3 لاکھ 4 لاکھ کی مارکیٹ جو ہے وہ 7 لاکھ کی 1 منٹ میں نہیں ہو جائے گی, نہیں ہوگی. آپ کو ایکسپورٹ کے پیرامیٹرز کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نیبرنگ کنٹری والا اتنی گاڑیاں بیچتا ہے, آپ کیسے نہیں آ رہے؟ اور وہ کس کی بیچ رہا ہے؟ اپنی بنی ہوئی نہیں بیچ رہا, وہ ٹیکس ہالیڈیز دیتا ہے انٹرنیشنل برانڈس کو. آپ کو کیا پرابلم ہے جی بھئی؟ وہ ٹیکس ہالیڈے جس کو دے کے 10,000 25,000 50,000 بندہ امپلائڈ کر رہا ہے, وہ امپلائی آپ کو تنخواہ سے ٹیکس نکالنا نا, تو یار انڈسٹری لگنے دے گا, آپ وہاں سے نہیں کمائے گا, ایسے کما لیجیے گا. بالکل صحیح. بٹ اگین پالیسی میکرز ہیو ٹو لک انٹو اٹ. اچھا, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرائس وار بھی اور ہوگی یا؟ یس, ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ہیپی. اور بڑے عرصے بعد میری خواہش پوری ہو رہی, کیونکہ میں ہمیشہ آئی واز سرونگ فار ڈفرینٹ او ای ایمز ایز ویل, اور میں او ای ایمز کو یہی کہتا تھا کہ سر اپنا مارکیٹنگ بجٹ جو آپ ادھر اشتہار ہورڈنگ بورڈنگ لگاتے ہیں, یہی ڈسکاؤنٹ کسٹمر کو پاس آن کر دیں سر. جب وہ کسٹمر آپ کا ریپرزینٹیو بن جائے گا, آپ کا لائلٹی آپ سے شو کرے گا, وہ لائلٹی آپ کی محبت میں نہیں کرے گا. وہ گاڑی جو چلا رہا ہے, کوئی بھی بندہ, خواہ وہ اچھی گاڑی چلا رہا ہے یا بری گاڑی چلا رہا ہے, مطلب وہ ہوتا ہے نا ہر بندے گاڑی کا, یار میں یہ پسند نہیں ہے مجھے, میرے دل پہ نہیں اتری, تو وہ دل پہ نہ اتری بھی گاڑی کی بدخوئی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بھی سیکیور کرنا چاہیے. بہت اچھی گاڑی ہے, دوست کو کہہ رہا تھا یار تو لے لے یار, بہت اچھی گاڑی ہے,
مجھے تو اتنے بڑی تم دیکھ لو، کوئی کہتا ہے آئی میڈ اے بیڈ چوائس اور یار یہ تو ہے ہی نہیں پیتھیٹک ہے، آدھی قیمت پہ لے لو. نو ون ڈز دیٹ. سو وہ ہمیں ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور پاس آن کرنا چاہیے کمپنیز کو بینیفٹ جو ہے کسٹمرز تک، تاکہ وہ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ کریں اور آپ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. یہ نہیں اور اس کو پرسیو کریں، اس کو فالو اپ میں لے کے جائیں. اینڈ یو شوڈ سیٹ ایگزامپلز فار ناٹ اونلی یور اون اسٹاف اینڈ پیپل ورکنگ انڈرنیتھ یو ٹل ڈیلنگ ایٹ ورک، بٹ فار کسٹمرز ایز ویل کہ یار یہ ہم جو کر رہے ہیں بیسٹ اس سے دوسرا نہیں کر سکتا. تو اگر یورپین گاڑیوں کی بات کریں تو ان کی مطلب کیا اس وقت پاکستان میں، یعنی یہ اتنی ہائی اینڈ گاڑیاں بھی چائنیز آ گئے، اتنے فیچر بھی آ گئے، تو یورپین کارز کو پاکستان میں ہٹ پڑی ہے؟ دیکھیں ان کی پہلے ہی مارکیٹ لمیٹڈ تھی. ہاں یورپین گاڑی میں ہماری آڈی ای ٹرون آ رہی تھی بہت زیادہ، تو ای ٹرون کا متبادل آ گیا، آدھے پیسوں میں آیا ہے. تو اور وہ جو آیا ہے وہ بھی دیکھنے میں ای ٹرون سے زیادہ ہی خوبصورت اور زیادہ فیچرز کے ساتھ آئی. who would go for who put their money into that now؟ وہ ایک ٹائم تھا جب نہیں تھا تو جو مل رہا تھا وہی لیا لوگوں نے. اسی طرح ایم جی بی آئی مارکیٹ میں جو وہ لے کے آئے وہ نہیں تھا، اور جس پرائز پہ وہ لے کے آئے لوگوں کو نہیں مل رہا تھا، لوگوں نے لیا. اسی طرح آج جتنے بھی آ رہے ہیں، بٹ اگین از اٹ گونا بی ون ٹائم؟ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، اور آپ کو لوگوں کو اشور کرنا ہے کہ جو پرچیز انہوں نے کی ہے دیٹس ناٹ دیئر منی، دیٹ از یور ٹرسٹ. آپ ان کے ٹرسٹ کو اگر بریچ کریں گے تو یقین کریں ایک دفعہ آپ کو بتا دیں گے وہ. اچھا، مطلب بی ایم ڈبلیو ڈیزل میں بھی آ گئے، بی ایم ڈبلیو ابھی آئی تھنک شاید الیکٹرک جی وہ ہے، ای وی میں ہے. آ گئی، تو مطلب ان کو مطلب مجبوراً اپنے آپ کو ای وی میں لانا پڑا ہے بی یا ایم وہ ڈبلیو اور مرسیڈیز میں اسٹیٹس کا ایک سائن ہے. وہ گاڑی کہاں چل رہی ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ آپ نے کبھی بی ایم ڈبلیوز کو میران کی طرح چل کے دیکھا؟ آپ نے کبھی بی ایم ڈبلیو کو ایون فارچونر کی طرح چلتا دیکھا؟ آپ نے کبھی بی ایم ڈبلیو کو وہ نہیں چلتی، وہ اتنی ہی چلنی ہے جتنا جہاں لے کے جانا ہے. اور وہ ریچ مینس ٹوائے ہے. وہ 7 کروڑ 8 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں لوگ. کیا ان کو یہ بیک آف دا مائنڈ دے تھنک کہ یہ کتنے کی بکنی ہے؟ دے وانٹ اے کار وچ از ود دیم اونلی، اور they want a car, they want to be part of the club who drives that car. I don't see any utility. اچھا، یہ واکس ویگن آلموسٹ بند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جرمن اکانومی اس وقت جو ہے وہ بہت بیڈلی ہٹ ہوئی ہے. یعنی کہ چائنیز نے اتنا ٹف کمپٹیشن دیا ہے کہ واکس ویگن اب اس وقت جو ہے وہ اور جرمن اکانومی کا بہت ایک اس پہ تھا. تو مطلب یہ ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے کہ جیپنیز پہ نہیں ابھی آئے؟ لیکن جی وی ڈبلیو کی جو آپ نے سوال کیا، وی ڈبلیو کا جو ڈاؤن فال نمبرز میں آیا وہ دیٹ واز ناٹ بیکاز آف چائنیز. وہ تو انہوں نے ایک ایمیشن کے اوپر، گیسز کے اوپر ایک جھوٹ بولا تھا جو پکڑا گیا، کہ انہوں نے کہا ہماری گاڑی کی گیسز اس لیول پہ ہیں جبکہ وہ نہیں تھی. اچھا، تو وہ ایکسپوز ہوا، جس کی وجہ سے ہوا ان کو ریکال کرنی پڑی کتنے ملین گاڑی جو بنائی ہوئی تھی. اب وہ بھائی گیسز والی گاڑی تو ایک انجن بنا رہا، آپ اس کے اندر آدھا انجن بدلیں گے، کیا کریں گے؟ دیٹ واز دا مین کاز. پھر چائنا کے اندر آپ وی ڈبلیو بنا رہے تھے چائنیز مارکیٹ کے لیے. آپ چائنا میں بناتے تھے چائنیز مارکیٹ کے لیے، اور وہ چائنیز مارکیٹ میں وی ڈبلیو اتنی ہائپ پہ تھی جیسے ٹویوٹا پاکستان میں. پھر چائنا کی اپنی مارکیٹ میں جب اپنی لوکل گاڑی آنی شروع ہوئی تو اس کی ڈومیننس کم ہوتی گئی. پرائس وہی بات، وہاں پہ بھی پرائس وار، ریلائبلٹی انہوں نے پروف کی، اور وہ ان کی اپنی گاڑیاں آنی شروع ہوئیں. آج بھی چائنا میں بہت ساری یورپین گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن چائنا وہی بات ہے، صرف لاہور کراچی اور پاکستان نہیں ہے. سوری، لاہور کراچی اسلام آباد کی مارکیٹ چائنا نہیں کہلاتی، وہ چائنا بہت بڑا ہے بھائی. تو وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کی طرح بھی ان کے پاس بھی ان کی کھپت بہت ہے. کوئی 1.5 ارب کی آبادی ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے، تو وہ نمبرز کے حساب سے چلتے ہیں. تو جو میں نے گاڑی لینی ہے اب یار، تو کیا مجھے کون سی گاڑی لینی چاہیے؟ نہیں، ابھی آپ کو اپنی یوٹیلیٹی دیکھنی ہے، اور یوٹیلیٹی کے حساب سے آپ گاڑی لیں، اور اپنا
ہمارے یہاں پاکستان میں معذرت کے ساتھ ناٹ فار یو بٹ ایوری ون یور کار از پارٹ آف یور ریزیومے نا اٹس اے ڈپلوما یو ہیو ڈن دس ڈپلوما یو ڈرائیو اے گڈ کار اے فلیشی کار اے کراس اوور oh this shows that how successful you are you're driving a although you're a professor PhD or you teach in LUMS or wherever if you're driving a cheap car in consideration to others that does not mean that you are very humble you down to earth you don't care about these things oh maybe he can't afford it this is what happens actually now that is something which you need to figure out where to land اب تو جنرلی ہمارے یہاں مطلب موبائل فون لوگ چاہے قسطوں پہ لے لیں گاڑی چاہے قسطوں پہ لے لیں پر اس لیے لے کے پھر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا وہ اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ شاید ہے یا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ آئیڈیا جو ہے یہ بڑا ہانٹ کرتا ہے کہ اگر مجھے اپنی ورتھ جو ہے وہ گاڑی سے دکھانی ہے تو یہ تو بڑی آرٹیفیشل it is unfortunately this is the truth in the market I'm telling you for a fact I currently supervise around 500 to 700 people and I may be among the only one who doesn't carry an American phone with 3 cameras on the back. Reasoning is it's too expensive. I said no, there is no point in spending that kind of money in it. Although someone who is a beginner in my office underneath me and his salary is around 50,000 has that mobile phone in his hand. And I never even take a chance to even ask him, how can you afford it? And is it a utility? تو مطلب یہ کہ گاڑی جو ہے وہ مجھے خود یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی یوٹیلیٹی ہے جو اس کے حساب سے مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں چاہیے. مجھے یہاں کیا چاہیے, کس طرح کے فیچرز چاہیے یا کس طرح کی اس کی میں ڈرائیو کتنی کرتا ہوں میں اس طرح. دیکھیں عمر ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نے 4 5 7 6 سال ایک گاڑی کو چلا لیا تو وہ دیکھیں جب گاڑی چل جاتی ہے تو وہ ویئر آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ویئر آؤٹ کے بعد آپ کو اس کو چینج کرنا ہے, ریپلیس کرنا ہے. یا آپ کے پاس ٹائم بہت ہے ورک شاپس میں جانے کا, یا آپ اس کو ریپلیس کر دیں بفور اٹ کمز ٹو دیٹ ٹائم. تو you replace it and you buy a good sensible vehicle which is going to last another 3 4 5 years whatever you plan to do so. Because again ہمارے plans جو ہے نا وہ خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن again we need to be very optimistic and very specific about what we are doing, how we are doing. Sometimes we overspend, sometimes we don't even spend. We don't, both things are on the negative part. We need to be very keep ourselves in the middle actually. چلیں جی, گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. بہت ساری چیزیں ہیں, ہوپ کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو, کیونکہ آج کل مطلب آٹوموبائل گاڑی ٹاپک تو میں بھی لوگوں کو اس سے بہت ساری انفارمیشن ملے گی. I hope so. تھینک یو ویری مچ. The pleasure is all mine. Looking forward. تو کوئی ایسی چیز آپ کو لگتا ہے جو رہ گئی ہے یا کو یار دیکھیں وہ جو ہم نے جو چیزیں پالیسی میکرز کے ساتھ ہم کیا کریں. there are lot of people I've met even SFFC, یہ جو SIFC آپ کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہاں پہ بھی بہت سارے انویسٹرز آتے ہیں. they seek assurances, guarantees. We don't. And if we do, I can bet you there are billions of dollars flying in. You tell me, میں نے آپ کو ایک سیدھی بات کی کہ آپ ٹیکس وہاں سے نہ کاٹیں, انہیں چھوڑ دو. تو جو جتنا امپلائی وہاں کام کرے گا جو آج ان امپلائڈ ہے تو اس کے ٹیکس میں سے وہ پیسے پورے کر لیجیے گا. آنے تو دیں, 5 سال کا ہالیڈے تو دیں ان کو. آپ کی جیب سے کیا جا رہا ہے؟ رسک ان کا, سیل انہوں نے کرنی, سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. لیٹ دیم کم اینڈ آپ ان کے ساتھ ایک کریں, انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں کہ ہم یہ لک آفٹر کریں گے, آپ ایکسپورٹ کریں. جن مارکیٹس میں ایکسپورٹ ہونا ہے, آج لیبر از چیپر دین چائنا, یو نو دیٹ. پاکستان کی لیبر آج چائنا سے چیپ ہے. جس زمانے میں چائنا لوگ گئے تھے وہاں چائنا واز دا چیپسٹ. اب ان کے لیبر کا اسٹینڈرڈ ہمارے آج کے لیبر کے حساب سے 20 گنا اوپر چلا گیا. تو ہم تو ابھی بھی وہ کرنے کو تیار ہیں. ہمیں موقع دیں تو کر لیں, ٹیک ایڈوانٹیج آؤٹ آف اٹ. آپ کے پیسے ہر بندے کے پاس آئیں گے, خرچ کرے گا. بیک ان 2003 4 and 5
مشاور صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے پیسہ کیسے ہر بندے کے پاس آیا, لوگ فرارش کیے, پراپرٹیز اوپر گئیں, ہر چیز اوپر گیا, اور پیسے بائنگ پاور بڑھ گئی تھی لوگوں کی. وہ کیسے آیا تھا؟ وہ آیا ڈالر, لیکن غلط کام کے لیے. صحیح. ہم نے وہ ان کے پارٹنرز بن گئے تھے, الائز بن گئے, تو اس کے پیسے آئے. اگر وہی پیسے ہمیں دوسری طریقے سے آ جائیں تو وائی ناٹ. یا تو آپ امریکہ کی طرح جنگیں شروع کراتے جائیں اور اپنا اسلحہ بیچتے جائیں. مجھے نہیں پتا ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے. آئی ڈونٹ نو, اٹس ناٹ مائی سبجیکٹ. سننے میں پڑھنے پہ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے آرڈرز آ رہے ہیں, آنے لگے ہیں, آئے گے. اس کا افیکٹ اکانومی پہ کیا آئے گا, وی ڈونٹ نو. ہوپ فلی انشاء اللہ. Keep our fingers crossed.